آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ کے مہمان ہیں سعد سہگل فرام سہگل موٹرز اور پی کے پاکستان میں. آپ نے ان کا نام سنا ہوگا اگر آپ پاکستان میں ہوتے ہیں. سب سے پرانا کار ایکسیسریز کا اسٹور ہے اور شاید آپ نے فیس بک پر عرصہ دراز سے ان کی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں. اور یہ جب آتے ہیں نا تو اس طرح کہتے ہوئے تھے سعد فرام سہگل موٹرز ڈاٹ پی کے, اور کسی نے ابھی تک ان کا چہرہ نہیں دیکھا ہوا. تو آج پہلی مرتبہ ہمارے پلیٹ فارم پہ یہ آئے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ تقریباً 2.25 گھنٹے گپ شپ لگائی ہے اور ان کا فیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا. اور ہم نے بہت کچھ ڈسکس کیا, ان کی ارلی لائف اور کس طرح وہ مزے میں تھے اور ابا نے آ کے جو ہے ان کو کہا کہ بس آپ دکان پہ بیٹھ جاؤ, کانفیڈنس کے بارے میں, کار ایکسیسریز کی انڈسٹری کے بارے میں, اور کس طرح انہوں نے ایک ایمپائر سیٹ اپ کیا ہوا ہے کسٹمر کے پرابلمس کو لیتے ہوئے, اور کس طرح انہوں نے کار کے مختلف سلوشنز دیے ہیں, کس طرح انہوں نے انوویٹ کیا ہے, کس طرح انہوں نے اپنی بزنس کی بنیاد کسٹمر سپورٹ پر رکھی ہے, اور کس طرح انہوں نے مختلف جو نئے کمپیٹیٹرز مارکیٹ میں آئے ہیں آپ کہہ لو کہ ان کو بیٹ کیا ہے. تو ان کے بزنس کے راز جانیں گے, کیوں گاڑیوں کے پارٹس میں 2 نمبری ہوتی ہے اور آپ اس سے کس طرح بچ سکتے ہیں, اور لاٹ آف ادر امیزنگ تھنگس. کس طرح وہ ٹرینڈ سیٹر ہیں اور انوویشن کرتے ہیں اپنی ایکسیسریز میں, اور کس طرح انہوں نے سول ڈسٹریبیوشن پکڑی ہے میکسیمس برانڈ کی, اور اب وہ پاکستان میں بھی بہت ساری پروڈکٹس بنانے کا سوچ رہے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے زیادہ تر جب آپ کار ایکسیسریز کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر امپورٹ ہوتی ہیں چائنا سے, لیکن وہ اپنے بزنس میں کس طرح انوویشن کر کے لوکلی پاکستان میں کار ایکسیسریز کی پروڈکٹ مینوفیکچرنگ کریں گے. اور ہم نے کچھ باتیں کی پاکستان میں نیگیٹیوٹی کے حوالے سے, کس طرح آپ اپنا مائنڈ پازیٹیو رکھ سکتے ہیں اور بزنس میں گروتھ کر سکتے ہیں, اور ساری اسٹرگلس کی جو کہ آپ کے لیے ضروری ہے ایز این انٹرپرینور. تو دیکھیے اس پوڈ کاسٹ کو اور ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے. تھینک یو. اسٹارٹ کرتے ہیں سر. تھینک یو ویری مچ سعد بھائی. اور جس طرح آپ بتا رہے تھے آپ کی ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور مجھے ابھی بھی یاد ہے یار, آج سے بہت سال پہلے آپ کی ویڈیوز میں دیکھا کرتا تھا اور فیس لیس ویڈیوز تھیں. لیکن اس شو پہ میرے خیال میں یہ دوسرے گیسٹ ہیں یا تیسرے گیسٹ ہیں جن کی آواز کی میں تعریف کروں گا, بیکاز آپ کی آواز بڑی یونیک ہے. ایک ہمارے دوست آئے تھے شایان محمود, ان کی آواز, وہ بھی پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, تو ان کی آواز بڑی یونیک ہے. ہمنا کی میں نے تعریف کی تھی اس میں, ہمنا کی, ہاں شایان کی مجھے یاد ہے, لیکن مجھے ہمنا کی آواز بڑی اچھی لگی تھی جو 99 ایپیسوڈ میں آئی تھی. اور ایک مجھے آپ کی آواز بہت پسند ہے, مطلب کہ ایک بھاری پن, ایک اتھارٹی, اور جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کی بات پر یقین کرنے کو دل کرتا ہے. تو یہ آواز آپ نے سوشل میڈیا کے لیے ڈیولپ کی, یا ڈیبیٹس کرتے تھے یونیورسٹی میں, یا ویسے ہی تیز بولنے کا شوق تھا؟ ہاؤ ایکچولی یو ڈیولپ دیٹ وائس آف یورز؟ کیونکہ فار دا فرسٹ ٹائم آن کیمرا آپ آ رہے ہیں, آپ بتا رہے تھے دس از دا فرسٹ ٹائم آئی ایم کمنگ آن کیمرا اینڈ ان یور شو. ہاں, ان مائی شو, اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ نے فیس بک پر بے تحاشا ان کی ویڈیوز دیکھی ہوگی, سعد فرام سہگل موٹرز ڈاٹ پی کے. تو یہ ہیں سعد سہگل صاحب, جن کو آج انہوں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں, تو میں نے کہا سر آپ آ رہے ہیں تو آپ ہماری طرف آئیں اور گپ شپ لگائیں گے, اور وائی ناٹ ڈو اے پوڈ کاسٹ. تو ویسے پہلی مرتبہ کیمرے کے سامنے لیکچرز اور انسپریشنز تو آپ نے کافی دی ہوں گی یونیورسٹیز میں جا کر, بٹ فار دا فرسٹ ٹائم آپ 10 سال سے ویڈیوز خود بنا رہے ہیں, تقریباً 9000 کے قریب بنا چکے ہیں, اور دس از دا 9001 ایپیسوڈ, اور جس میں آپ پہلی مرتبہ کیمرے کے سامنے آ رہے ہیں. تو کیمرے کے سامنے زندگی میں انٹرویو دیتے ہوئے نعیم سکندر پوڈ کاسٹ کے چینل پر کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ نے کبھی سوچا تھا کہ کبھی میں بھی آؤں گا اس شو کے اوپر؟ ہاں, یہ اکثر کپل شرما بولتا ہے وہ اپنے گیسٹ کو, کہ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ کو کپل شرما کے شو پہ آنے کا موقع ملے گا؟ میں بہت لوگ جو مجھے پرانا جانتے ہیں نا, وہ مجھے جانتے ہیں کہ یونیورسٹی ڈیز میں آئی یوز ٹو لو سنگنگ, اور میں گٹارنگ بھی کیا کرتا تھا, ڈرامیٹکس میں بھی ہوتا تھا بہت زیادہ ایکٹیو, اسپورٹس پرسن تھا. تو میں ہمیشہ سے کبھی یہ وائس کا کبھی رہا نہیں تھا کہ کبھی وائس اوورز یا پھر اس طرح کی ویڈیوز بنایا کروں گا. وقت آپ کو سکھا دیتا ہے کافی چیزیں, اور لوگ کتنا پیار آپ کو کریں گے یہ آپ کو بعد میں وقت کے ساتھ پتہ چلنا شروع ہوتا ہے. جب آپ ایک
डायरेक्शन के ऊपर चल रहे होते हैं. आपको वक्त के साथ पता चलना शुरू होता है कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं कि नहीं. खुद डेवलप नहीं की, ये तो नेचुरली था सारा. एक ज़रा कॉन्फिडेंस जो होता है वो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें होती हैं जो कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जो मैटर करती हैं, वो आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप करती हैं साथ साथ, ताकि आप पब्लिकली स्पीक करने में ज़रा आपको कोई किसी की तरफ रिलक्टेंस ना हो किसी किस्म की. तो देखें यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर ऑब्वियसली डिबेट्स वगैरह आप करते रहते हैं, मैंने भी किए हैं बहुत ज़्यादा. कैमरा शाय में था शुरू से, लेकिन ये है कि अब वक्त की ज़रूरत है, अब आना पड़ेगा. सबके लिए वीडियोस बनाते हैं हम लोग. मेरा मेन गोल एक्चुअली जो था वो ये था कि हम किसी तरह लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें कार एक्सेसरीज़ की, जो कि मैंने 2010 में जब ये शुरू किया सेगल मोटर्स .pe. पहले वीडियोस आपको याद है, पहले वीडियो कब डाली थी आपने सोशल मीडिया पे? 2013 में. 2013 पर फेसबुक पर ही, राइट? फेसबुक पे. और वो आपकी प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो ही थी? प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो थी. और क्या जब आप अभी हम बिहाइंड द सीन्स बात कर रहे थे, जब आपके वालिद साहब ने एक दुकान ली, तो आप दोस्तों के साथ उस वक्त जो नॉर्मली बॉयज़ का सीन होता है कि यार दोस्तों के साथ कैफ़े में बैठे होते हैं गपशप पे, और बंदा अभी यंग होता है, 21-22 साल का होता है, तो वो कह रहा होता है अभी तो भाई बाप कमा रहा है, अभी लाइफ जियो, जब काम करने की बारी आएगी 30 साल की उम्र में, फिर पेरेंट्स का बिज़नेस ही टेक ओवर कर लेंगे, फिर देखेंगे जब वालिद साहब रिटायर हो जाएंगे. बट उस वक्त क्या फीलिंग थी जब अचानक वालिद साहब ने आपके लिए एक दुकान ले ली और कहा कि बेटा कल से बस काम शुरू कर दो? असल में मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला आपको कहाँ से, आप ही इज़ द बिगेस्ट प्लानर. बेशक. और कहाँ से रिस्क उसने देना है ना, ये आपको पता नहीं होता. आपको वक्ती तौर पे कई डिसीजंस बड़े बुरे लग रहे होते हैं. मैं समझता हूँ सेगल मोटर्स की सक्सेस का सबसे बड़ा क्रेडिट जो जाता है ना, वो मेरे पेरेंट्स को जाता है. आपको वक्ती तौर पे कई बार लग रहा होता है कि यार आपके पेरेंट्स शायद आपके लिए जो डिसीजन ले रहे हैं ना, वो सही नहीं ले रहे हैं. ऐसा नहीं होता. माई फादर वॉज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन. हमारा जो CNG का होता था एक ज़माने में बिज़नेस, वो बहुत टॉप पे था. बस आपको पता है पाकिस्तान के हालात थे उस वक्त, बैन लग गया CNG के ऊपर. बैक इन 2010, राइट? एग्जैक्टली, उस वक्त तक ख़त्म हो गया हुआ था. तो लाइक आई हैड टू मूव अराउंड, किसी तरह कोई काम करना है. तो आई स्टार्टेड दिस बिजनेस कार एक्सेसरीज़ का. मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. और मैं एक चीज़ ज़रूर जो मैं कहना चाहूँगा आजकल के लोगों को, पेरेंट्स पे तो ट्रस्ट आप करें, वो भी आप पे ट्रस्ट करते हैं. यस, डेफिनेटली. नहीं, अक्सर मैंने ये देखा है कि अब मैं बताता हूँ कि मैं जब शुरू में काम कर रहा, तो मैं हर चीज़, मुझे डिसीजन लेना पड़ता था, तो मैं फ़ोन करता था कि अबू अब मैं क्या करूँ. तो तीसरी कॉल पे उन्होंने कहा कि बेटा अपने डिसीजंस खुद लेना सीखो, कोई बात नहीं, कितना नुकसान कर लोगे और उससे सीख भी जाओगे, सीखोगे. हाँ. तो उन्होंने कहा अब से खुद करो. जब मेरे सर के ऊपर पड़ गई, तो उसके बाद ज़ाहिर बात है मैं खुद गलतियां भी की, सीखा भी, उसमें काफ़ी कुछ सीखा. तो कई पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को डिसीजन नहीं लेने देते. बच्चे डरते हैं कि यार मैं गलती करूँगा, डांट पड़ेगी, पता नहीं. फादर ने मुझे फ्री हैंड दे दिया. उन्होंने कहा करो, कोई बात नहीं, सीख जाओगे. साल बाद तुमसे पूछूंगा मैं कि तुमने क्या सीखा है, तब मैं कंक्लूड करूँगा कि ये तुमने सही किया या गलत किया या क्या किया. बैक इन द डेज, तो जब आप कार एक्सेसरीज़ या कार पार्ट्स का अगर बिज़नेस शुरू कर रहे हो और सोशल मीडिया पे, राइट, मेरे ख्याल में आपके आसपास तो कोई भी नहीं था. वो ट्रेडिशनल दुकानें तो होती हैं जो एक्सेसरीज़ की अभी भी होती हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो कि सोशल मीडिया पर आकर उसको प्रमोट करते हैं और उसकी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होते हैं, बेसिकली वैल्यू डिलीवर कर रहे होते हैं. अगर आपकी एक दुकान है मिसाल के तौर पर लाहौर के एक पोश एरिया में, सही, आपके पास बहुत कस्टमर आएंगे, राइट, बट आपके पास लाहौर के ही लोग आएंगे, राइट. बट द मोमेंट यू स्टार्ट मेकिंग वीडियोज एंड यू स्टार्ट पुटिंग देम ऑन सोशल मीडिया एंड द वे यू बूस्ट देम, थोड़ा सा पेड कैपिटल भी लगा के, पेड मार्केटिंग करके, यू आर बेसिकली रीचिंग द होल पाकिस्तान. ये आइडिया आपको कहाँ से आया था? बैक इन 2010 आपको याद होगा फेसबुक पेजेस लॉन्च हुए थे. जब फेसबुक पेजेस लॉन्च हुए तो मैंने देखा कि बहुत से लोग अपनी सेल्फीज लगा के या अपनी पिक्चर्स लगा के अपना पेज बना रहे थे. यस, ठीक है, जबकि उसका मकसद कुछ और था, एज अ बिज़नेस पेज बना सकते थे. तो मैंने सोचा क्यों ना यार लेट्स मेक अ बिज़नेस पेज.
تو میں وہاں پر پکچرز ڈالتا رہتا. شروع میں ویڈیوز نہیں آتی تھیں, آپ کو یاد ہوگا, صرف پکچرز اپلوڈ ہوا کرتی تھیں. تو میں پکچرز اپلوڈ کرتا تھا, جو پروڈکٹ نہیں آتی تھی اس کی پکچر بناتا تھا. تو جب اپلوڈ کرتا تھا تو وہاں پر کوئی کبھی کبھی کامنٹس آ جاتے تھے کہ پرائس کیا ہے اس کا, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. تو ہم لوگ ہمیشہ سے ٹرانسپیرنٹ پرائس رکھی ہوتی تھی, لکھا ہوتا تھا کہ جیتے کیا ہے. تو لوگوں کو اپنے پاس لے کے آنا ضروری ہوتا ہے. یہ وہ زمانہ چلا گیا کہ آپ نے جو ہے ایک سٹور اوپن کیا اور آپ بیٹھ گئے وہاں پر اور جی انتظار کر رہے ہیں کہ جی آئے گا. وہ کہتے ہیں نا موت دا تے گاگ دا پتہ نہیں ہوتا. یہ اس طرح کی باتیں جب آپ کو سکھائی جاتی ہیں نا, یہ اولڈ پیٹرنز ہیں, یہ اولڈ پیٹرنز ہیں. وقت بدل گیا ہوا ہے. ڈو یو ایگری ود دیم؟ یس, اب بدل گیا ہوا ہے, وقت بدل گیا ہوا ہے. اب آپ کو خود کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں مارنے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو لے کے آنا ہے آپ نے اپنی طرف. کسی طرح آپ نے یو شوڈ ہیو اے میگنیٹک فورس کہ آپ جو ہے لوگوں کو اپنے تک لے کے آئیں. آپ کے پاس وائس ہے, آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے, آپ کے پاس پروڈکٹ ہے, کوالٹی ہے, تو واٹ اسٹاپنگ یو. آپ جو ہے لوگوں کو بلاؤ, لوگوں تک پہنچاؤ. تو میں نے اس کو ایز میڈیم یوز کیا کہ اس کو پبلسٹی. یہ مثالیں آپ کو تب ملتی ہیں جب آپ کے پاس کام نہیں ہوتا اور ایک دم سے کام شروع ہو جاتا ہے یا اس طرح. دیکھیں, آپ نے خود کسٹمر کو اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے اپنی طرف کہ وہ آئے آپ کے پاس, پھر آپ کے پاس اس کو ڈیل کرنا ہے یا جس طرح کنیکٹ کرنا ہے اس کے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ میرے پاس تھا کہ میں کنیکٹ بہت ایزیلی کر جاتا تھا, کسٹمر کو سمجھ آ جاتی تھی کہ یار. اور میں کبھی بھی اس چیز کو نہیں موٹیو بناتا تھا کہ یار یہ میں نے چیز سیل کرنی ہے, ویلیو پہلے اس کو بتانی ہوتی تھی کہ یار آخر اس پروڈکٹ کی کیا خاص بات ہے جو کہ پرابلم سالونگ پروڈکٹ ہے. یہ ہر پروڈکٹ کسی نہ کسی پرابلم کا سلوشن ہے. نبیل یہ بند کر دو, اس سے آواز آ رہی ہے, یہ نکال دو. صحیح ہے, ہاں. کوئی ہر پروڈکٹ کسی نہ کسی پرابلم کا سلوشن. ایگزیکٹلی. اگر آپ کی گاڑی اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی تو باڈی کٹ لگوا لیں, تو وہ سلوشن ہے نا اس کا, اس پرابلم کا. تو اگر آپ کی گاڑی کے اندر بیڈ اوڈور آ رہی ہے, سگریٹ پی ہوئی ہے, اسمیل آ رہی ہے, پرفیوم رکھ دو گاڑی کے اندر, سلوشن ہے. آپ کی گاڑی کے اندر شائن کم ہوئی ہے تو کار ویکس لے لیں, اسے اپلائی کریں, سلوشن ہے. گاڑی پہ اسکریچ پڑ جاتے ہیں, پی پی ایف کروا لیں, سلوشن ہے. ہر چیز جو آپ جب کنیکٹ کرتے ہیں, آپ بتا رہے ہیں کہ یار یہ آپ کو پرابلم آتی ہے, دس از اے جنرل پرابلم, جو گاڑی کا اونر ہے اس کو سب کو ہی آتی ہے, تو آپ یہ کیوں نہیں لیتے. اس کو وہ کنیکٹ کر جاتا تھا, وہ کہتا تھا کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. اسٹارٹ جب ہوا سیگل موٹرز بیک ان 2010, تب اس میں یہ ہوا کہ بہت سے لوگ جو بہت پرانا جانتے ہیں مجھے, وہ یہ جانتے ہیں کہ آئی اسٹارٹیڈ ود ٹیوٹا پارٹس. ٹیوٹا کے جینون پارٹس کا میں نے بزنس اسٹارٹ کیا. مجھے بیسکلی اسٹارٹ میں ڈائریکشن نہیں مل رہی تھی, گائیڈ کرنے والے بھی بہت کم تھے. جس طرح کوئی گاڑی کا ہیڈ لیمپ ٹوٹ جائے یا ریم وغیرہ کی پیڈز ہو گئے, جو کہ نارملی آپ کو مل جاتے ہیں مستری وغیرہ کے پاس جو دکانیں ہوتی ہیں, تو یو اسٹارٹڈ آف ود دیٹ. میں آتا ہوں اس طرف بھی آتا ہوں, مستری کی کہانی بیچ میں کیا ہوتی ہے. بیسکلی جب آپ آرٹس کا کام کرنا شروع ہوتے ہیں تو آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے. میرے لیے کلیئرٹی اصل تھوڑی سی کم تھی ڈائریکشن کی, کہ یہ پتا تھا میں نے کرنا کیا ہے, لیکن میں اس کے اندر زیادہ انٹرسٹ نہیں لے پا رہا تھا, کیونکہ مجھے اسپیئر پارٹس کے اندر کوئی انٹرسٹ اس لیے نہیں ہو رہا تھا, کوئی انوویشن نہیں تھی. اور پھر کچھ ٹائم بعد یہ میں نے دیکھا کہ آپ سارا کچھ جینون سامان رکھ کے بیٹھ گئے ہیں, لیکن باقی لوگوں کے پاس رش لگا ہوا ہے, میرے پاس کلائنٹ نہیں آ رہا. اب میں کیا کروں, میں فیس بک سے بھی لوگوں کو اگر بلانا شروع کر دیتا ہوں تو وہ آ کے تب بھی میرے سے چیز لیتے ہیں کہ نہیں, تو ویئر از دا پرابلم. پرابلم مجھے کچھ ٹائم بعد ریئلائز ہوئی کہ اسپیئر پارٹس کے اندر جب تک آپ 2 نمبری نہیں کر رہے نا, تب تک آپ جو ہے نا سروائیو نہیں کر سکتے. 2 نمبری سے آپ کا مراد کہ یہاں پر یہ انوویشن نہیں ہو رہی تھی کہ آپ کی اوریجنل پروڈکٹ اگر کمپنی کی آپ نے گاڑی کے لیے, جیسے ٹیوٹا کا جینون پارٹ ہے کوئی, مثال کے طور پر جو آپ کے وہ ہوتے ہیں وائپر ہوتے ہیں, ونڈ شیلڈ کے جو وائپر ہوتے ہیں, بارش ہوتی ہے تو وہ بارش کو دور کرتے ہیں. ایک نارملی لوگ جاپانی گاڑی کی اگر میں مثال دوں نا, میرے پاس جب جاپانی گاڑی ہوا کرتی تھی تو میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ اس کا کوئی بھی پارٹ خراب ہونا, تو پشاور میں ایک مارکیٹ ہے شعبہ بازار, وہاں پر آپ کو اوریجنل پارٹ ملتے ہیں. صحیح ہے, اس کی کاپی تو ملتی ہے وہ تو, اور تقریباً اس کی پرائس بھی شاید 500,000 روپے سستی ہوتی ہے, لیکن آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار یہ میں نے ایک مہنگی گاڑی خریدی ہے, صحیح ہے, جاپان امپورٹڈ ہے اور اس کا گریڈ بھی اچھا ہے, تو میں اس میں 2 نمبر چیز کیوں لگوں, میں 500 روپے زیادہ دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن مجھے اس کا جینون آئٹم ملنا چاہیے, رائٹ. اور جینون نارملی
آپ کو جینون مل جاتی تھی چیز؟ یار پشاور میں تو مجھے مل جاتی تھی. تو کیا آپ اسے کمپیئر کس سے کرتے تھے؟ یار لیکن یہی والی بات ہے کہ مجھے کیا پتا کہ یہ جینون ہے. نہ تو میں مستری ہوں, نہ تو مجھے اس کے کوڈز کا پتا ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جو میں نے بات کی نا کہ 2 نمبری اسپیئر پارٹس کے کام کے اندر 2 لوگ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں, تیسرا کسٹمر ہے. 2 لوگ جو کنیکٹ ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں آپ کے ورک شاپس والے, دوسرے ہوتے ہیں جو انشورڈ گاڑیوں والے. ٹھیک ہے, آپ کو جینون کے ڈبے کے اندر چائنا کی چیز ڈال کے دیں گے نا تو تبھی سروائیو کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ سب ایسے ہی کام کرتے ہیں, بٹ ڈو یو فیل لائک میجورٹی اس طرح کام کرتے ہیں پاکستان میں؟ آپ کا کیا ہے؟ میں کیونکہ اس لائن سے گزرا ہوں نا, میں نے کام چھوڑا کیوں تھا ٹویوٹا پارٹس کا. میں نے کہا یار میں یہ کام نہیں کر سکتا. دیکھو میں اس سے بہتر تھا کہ میں سائڈ بائی سائڈ نا, میں نے کہا کہ میں کار ایکسیسریز کا کام سٹارٹ کر دیتا ہوں. دیکھو انڈرسٹوڈ سی بات ہے, چائنا کی چیز ہے, کسٹمر کو یہ تو نہیں میں کہہ کے دے رہا کہ یہ جاپان کی چیز ہے. ٹھیک ہے, چائنا کی چیز ہے نا, وہ آئے گا, لگوائے گا, چلا جائے گا, خوش جائے گا. لیکن میں کیسے یہ اپنا ضمیر کیسے ماروں کہ جینون چیز کہہ کے جینون کی پیکنگ میں, یعنی ہمارے ہاں کیا لوکل مینوفیکچررز کس چیز پہ انوویشن کر رہے تھے. یہ نہیں کہ ہم جینون پروڈکٹ ڈسک پیڈ کے اسٹینڈرڈ پہ کوئی چیز بنائیں, وہ جینون پیکنگ ہو اور کاپی ایسی بنی ہو کہ پکڑی نہ جائے. اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے جناب. میں نے کہا یار یہ کام میرے سے نہیں ہوگا. آخرکار 2 سال گزر گئے اور میں ڈس ہارٹ ہو گیا. میں نے اپنے والد صاحب کو کہا, میں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. انہوں نے کہا سمجھنے والی کیا بات ہے, تمہیں کوئی مجبوری ہے, تم ایکسیسریز کا کام شروع کر دو, چھوڑو اس کام کو جس میں دل نہیں لگ رہا, جس میں تمہیں لگتا ہے کہ اس طرح کا کام کرنے پہ تو ہم نے تو نہیں کرنا. 2 نمبر کا. جب کسٹمر آپ کے پاس نہیں آ رہے تھے, باوجود یہ کہ آپ کے پاس جینون گاڑی کی پروڈکٹس بھی تھی اور وہ دوسروں کی طرف جا رہے تھے, تو کیا یہ آپ کو لگا کہ وہ بھی جینون کہہ کر کاپی ہی بیچ رہے تھے لیکن آپ جینون بیچ رہے تھے؟ کیا پرائز ڈفرینشیٹر تھا؟ پرائز میں بہت فرق تھا. اوبویسلی ایک چیز 4000 روپے کی ہے اور دوسری اگر شاپ آپ کو 3500 میں نان جینون چیز جینون کی پیکنگ کے اندر دے رہی ہے, تو آپ کو تو یہی لگے گا نا کہ یار یہ تو سستا دے رہا ہے. اس وجہ سے سارا کسٹمر کا فلو ان دکانوں کی طرف تھا. اور پھر سب سے بڑا بلیک میلر جو ہوتا ہے نا, وہ آپ کا ہوتا ہے جو میکینک ہوتا ہے. لوگوں کے پاس غلطی کیا ہوتی ہے, آپ کی گاڑی کا خدا نہ خواستہ کوئی پرزا خراب ہوا ہے نا, آپ نے جانا میکینک کے پاس, میکینک نے کہنا چلو جی مل کے چلتے ہیں مارکیٹ. اس نے لے کے جانا ہے آپ کو اس والی شاپ کے اوپر جس سے اس کی سیٹنگ ہوگی. وہاں سے وہ لسٹ بنوائے گا 10 چیزوں کی اور 3 بعد میں جا کے واپس کر آئے گا اور کہے گا سر میں نے آپ کی گاڑی میں وہ بھی لگا دی ہوئی ہے. وہاں سے اس کو وہ پیسے مل جاتے ہیں. یہ سب ہو رہا تھا وہاں پر. تو میں کہوں یار یہ میرے سے نہیں ہو رہا یہ کام, یہ والا میں ایکسیسریز کا ہی کام کر لوں گا, وہ زیادہ بہتر ہے. یہ والا کام میں اب آپ نے جو شوبھا بازار کا لیا, مجھے 500 دفعہ دن میں لوگ یہی مثال دے دو, شوبھا بازار میں یہ ملتا ہے, بلال گنج میں یہ ملتا ہے. یار مجھے ایک بات بتائیں, ایک دفعہ میں کیوریوسٹی میں نے کہا میں بھی جاؤں گا ذرا اس مارکیٹ میں جا کے. میں گیا, گاڑیاں کھول کے انہوں نے جناب سارے پارٹ بکھیرے ہوئے ہیں. اچھا اس ٹائم پہ کیا ہوا کہ میں گیا, میں نے کہا یار مجھے نا اکارڈ کا ہارن چاہیے. میں نے کہا جناب ہمارے پاس جینین ہمارے پاس جو ہے نا ہارن ہے اکارڈ کا. اس نے مجھے دیا, مٹی وٹی ڈلی ہوئی تھی اس کے اوپر. میں نے کہا کیا بات ہے, کابلی ہے جی, اوریجنل کابلی. میں کہا یار کابل بند ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہوا ہے, کوئی پھر بھی آ رہی ہیں چیزیں, چلو لے لیتے ہیں جی. میں نے جناب لے لیے, اپنی گاڑی کے اندر لگا لی. وڈز ہوتی تھی اس وقت میرے پاس, میں نے وڈز کے اندر لگا لیے. اچھا اب میں ان دنوں جو ہے نا, کیونکہ وہ کار ایکسیسریز کی آئٹم تھی, پارٹس کی نہیں تھی. اچھا میرے نا کئی کزنز آلریڈی کرتے تھے یہ کام, تو جب میں فٹ کروانے کے لیے گیا نا تو اس سے کہا یہ تو سر عام وہ چائنا کا ہارن ہے. میں کہا نہیں اکارڈ کا اوریجنل ہارن ہے, میں وہاں سے لے کے آیا ہوں. ان کا یہ دیکھیں وہ ڈبہ پکڑا اس نے چائنا کا کھول کے, کہتا ہے یہ دیکھیں سر آدھے لوگ تو ہم سے لے کے جاتے ہیں یہ شوبھا بازار بلال گنج میں مٹی وٹی ڈال کے لوگوں کو کہتے ہیں یہ جینون ہے. تو وہی تو میں نے آپ سے سوال کیا, آپ نے کہاں پہ کمپیئر کیا چیز کو. میں سوک ریبرتھ یاد ہے آپ کو, سوک جو آئی تھی جو 2015-16 میں, اس کی ہیڈ لائٹس کسی دوست نے مانگ لی اور میں اتفاق سے پشاور گیا ہوا تھا کیونکہ شروع میں ٹورس کرتا تھا, لوگوں کو سپلائز دیتا تھا دوسرے شہروں میں. میں نے کہا یار شوبھا بازار جا کے ہیڈ لائٹ کا پتہ کرتے ہیں. کمپنی کے پاس جینون پتہ کرنے کے لیے گئے تو کوئی 7,500 روپے کی تھی. تو شوبھا بازار میں سیکنڈ ہینڈ اتری ہوئی پڑی ہوئی تھی, تو وہ جناب 10,000 کی مجھ کو دے رہا تھا. میں نے کہا یار آپ 10,000 کی جینون نئی کمپنی سے میں 7,500 کی نہیں لے کے آیا. میں نے کہا یہاں کوئی 2-3,000 کی مل جائے گی. وہ کمپنی تھوڑی جینون بیچتی ہے, وہ جینین تھوڑی دیتی ہے, وہ تو کاپی دیتی ہے. جینون ہوتا ہے کابلی اصلی. میں
کہا یار اس لاجک میں کون آتا ہے ان کی باتوں میں. یس. اور آخرکار لوگ آتے ہیں, لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور لوگ لیتے ہیں. وقت بدلا جب سوشل میڈیا آیا, وقت بدلا جب لوگوں کو یہ چیز پتہ چل گئی کہ یار ایسے یہ پیٹرن نہیں چلے گا کہ یار آپ کے لیے اتنے کی اور اتنے کی. بندہ ہمیشہ کنفیوزڈ ہی رہتا ہے اس چیز کے اندر کہ یار پتہ نہیں یار میں نے مہنگی لی یہ چیز یا سستی لی ہے یا صحیح بھی لی ہے. کیوں ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی؟ آپ ایک شعبہ بازار سے چیز خرید کے کیا دوسری والی دکان پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں؟ نہیں, اس کے پاس ہوگی ہی نہیں. اچھا سعد بھائی مجھے یہ بتائیں, یہ اتنا دھوکہ اس پرٹیکولر نیش انڈسٹری میں کیوں ہے؟ لوگ کیوں یہ کہتے ہیں, لوگ صاف بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ لوگ کیوں جو ہے جینون بول کر 2 نمبر بیچتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. بنیادی طور پر جو لوگ جو کیا کہہ رہے ہیں نا, ایک خطیر اماؤنٹ آف پیپل ہے جو کہ یہ کرتی ہے. کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ نہیں ہیں, صحیح جینون بیچنے والے ہیں, لیکن وہی والی بات ہے, آپ کو کیوں آٹے میں نمک کے برابر وہ لوگ ملتے ہیں, بہت کم کیوں ملتے ہیں, رائٹ؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے بنیادی طور پر کہاں پہ فلا ہے, یا بنیادی طور پر لوگ کیوں دھوکہ کرتے ہیں ہمارے پاکستان میں؟ یہ جو سٹوری آپ سنا رہے ہیں نا, یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر میں کسی دوسری انڈسٹری کے ایکسپرٹ کے ساتھ بیٹھوں تو وہ کپڑوں میں بھی یہ بات کرے گا, وہ برتنوں میں بھی یہ بات کر سکتا ہے, وہ الیکٹرانکس میں بھی یہ بات کر سکتا ہے. کیوں ہمارے پاکستان میں یہ مائنڈ سیٹ رجحان جو ہے ابھی تک چل رہا ہے؟ لوگ کیوں ایماندار نہیں ہو رہے ہیں؟ کہاں پہ یہ فلا آ رہا ہے؟ آپ کی کیا فیلنگ ہے؟ بیکاز آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بڑے قریب وقت گزارا ہے, آپ اس بزنس میں 2 سال اسٹرگل کر کے پھر ایکسیسریز کے بزنس کی طرف آئے ہو, اینڈ ہوپ فلی آپ کو ہونا تو نہیں چاہیے تھا, لیکن دس از اے فیکٹ کہ آپ نے بھی ایکسیسریز میں بھی بڑی بیڈ ایکسپیرینسز کی ہوں گی, بڑے وہ ہم نہیں کہتے عجیب لوگوں کے ساتھ, فراڈی قسم کے لوگوں کے ساتھ, بزنس مینس کے ساتھ آپ کا پالا پڑا ہوگا. کیوں ہمارے پاکستانی جو بزنس کمیونٹی ہے, جو ٹریڈرز کمیونٹی ہے, میں اسمال بزنسز کی بات کر رہا ہوں, دکاندار والے, کیوں ہم میں یہ جو دھوکے کا ایلیمنٹ ہے پایا جاتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کی بنیادی وجہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں ہوتی ہے یہ چیز, اور یہ آٹے میں نمک کے برابر ہی ہے. 1% سے بھی کم ہے ایسے لوگ جو 2 نمبر. مجھے تو زیادہ لگتے ہیں یار. دیکھیں مجھے تو صاف ستھرے لوگ کم لگتے ہیں. نہیں, وہ میں آپ کو ایک آپ کی ریزن, وہ پرابلم بلٹ ان ہمارے اندر کی جا رہی ہے. دیکھیں ہمارے ذہنوں میں سیڈ کیا کیا جا رہا ہے, نیگیٹیوٹی کو. پازیٹیوٹی ہم لوگ دیکھتے ہی نہیں. جب گاربیج ان ہوگا تو گاربیج آؤٹ ہوگا. سیدھی بات ہے. آپ چیزیں کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ ٹی وی کے اوپر سارا دن جو چیزیں دیکھ رہے ہیں یا سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, سکھایا کیا جا رہا ہے وہاں پر؟ گالیاں سکھائی جا رہی ہیں. یعنی اگر میں ابھی اس طرف آتا ہوں جو کہ لوگوں میں کیا یہ چیز ہے, ہر دنیا کو کیوں وہ نیگیٹیولی دیکھ رہے ہیں, بیسیکلی کیا ہے کہ ہم پازیٹیو چیزیں دیکھتے ہی نہیں ہیں. میں گاڑیوں کی مثال اگر لوں تو اگر ایک بندہ جو ہے, اگر آپ جاتے ہیں گاڑی خریدنے کے لیے ہونڈا کے پاس, ٹویوٹا کے پاس, سوزوکی کے پاس, شو روم پہ آپ نے پیسے دیے, گاڑی خرید رہے ہیں, لیکن آپ ساتھ میں گالیاں بھی دے رہے ہیں, مافیا ہے یار, یہ اتنی گاڑیاں مہنگی کر دی ہیں, یہ چور ہیں. اب آپ وہاں سے گاڑی ڈرائیو کر کے لے کے جاتے ہو, سب سے پہلا کام کیا کراتے ہو؟ پیٹرول ڈلواتے ہو. پیٹرول ڈلوانے کے لیے سوئی کی طرف آپ کا دھیان ہوتا ہے کہ یار یہ زیرو میں دیکھ لوں, یہ بھی چور ہے, یہ بھی کرے گا 2 نمبری. اس کے بعد آپ ٹائر کی ہوا بھروانے کے لیے جاتے ہو اور پاس کھڑے ہو کے دیکھتے ہو کہ یار یہ کہیں پنچر نہ کہیں نکال دے, یہ بھی چور ہے. پھر آپ جاتے ہو جناب گاڑیوں کی مارکیٹ کے اندر, اور وہاں جا کے بھی آپ جو ہے یہی جنرلائز کر لیتے ہیں کہ سارے چور ہیں, تو پھر یعنی کہ جو گاڑی چلا رہا ہے وہی ٹھیک ہے. پرابلم ہے مائنڈ سیٹ کا. بندہ سوچتا کیسا ہے پازیٹیولی. اگر دنیا میں وہ کہتے ہیں نا اچھا سوچو, اچھا ہوگا آپ کے ساتھ, وہ صحیح کہتے ہیں. آپ نیگیٹو چیزیں سوچو گے تو نیگیٹو ہی ہوگا, ان کے ساتھ ہی برا ہوتا ہے. میں اتنی آن لائن شاپنگ کرتا ہوں, میرے پاس آج تک کبھی ایسی چیز نہیں آئی جسے کھول کے میں کہوں میرے ساتھ فراڈ ہو گیا. فراڈ انہیں کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ پہلے سے مائنڈ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے. دیکھیں کتنے لوگوں کے ساتھ آن لائن ای کامرس پہ فراڈ ہوتا ہے جس کو اس وقت ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے انفارچونیٹلی پاکستان میں, جس کے میں سخت خلاف ہوں. یار بہت ہوا کرتا تھا, اب کم ہو رہا ہے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن اس کو سر لوگوں میں نا وہ بہت زیادہ ٹالرنس لیول کم ہو گیا ہوا ہے, ایگریسو ہو گئے ہیں لوگ. ماں بہن کی گالیاں تو ایسے ہو گئی ہیں سوشل میڈیا پہ, جیسے میرے کبھی بھی پلیٹ فارم کے اوپر نہ کبھی الاؤ ہوا ہے اس طرح کا, نہ میں نے آج تک کبھی اس طرح کی ویڈیو بنائی, نہ کسی کی ریگنگ کی, نہ کسی کی لیگ پولنگ کی. ریزن کیا تھی کہ یار
میں وہ کنٹینٹ بنا رہا ہوں جو بیٹا بھی دیکھ رہا ہے, باپ بھی دیکھ رہا ہے, گھر پہ بیٹھ کے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. آپ نیٹ فلکس پہ بیٹھ کے موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بیٹھ کے کیا وہ آپ کے ذہن میں فلموں سے آ رہا ہے, یا سارا دن نیوز چینل دیکھ کے, یا یہ کمنٹس پڑھ کے کیا آ رہا ہے آپ کے ذہنوں میں, کیا ماں کی گالی دی ہے یار, کیا بہن کی گالی دی ہے. یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں نا. آج کل اتنا کامن ہو گیا ہوا ہے نا یہ چیز کہ اس چیز کو اب برائی سمجھی نہیں جا رہی ہے. اگلے 2-3 سالوں میں جب نیگیٹو آپ کا معاشرہ بنتا جائے گا, تب اس طرح کے فراڈز وغیرہ جو ہے نا, جو آپ کہہ رہے ہیں, وہ بھی بڑھتے جائیں گے. لوگوں کو ہوگا یار دس از دا کلچر. پوری دنیا میں ہم لوگوں کو کیا ایماندار قوم کہا جاتا ہے پاکستانیوں کو؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. لیکن کتنے % لوگوں نے ایسا کام کیا ہے؟ 1% نے کیا, جس کی وجہ سے جنرلائز کیا جا رہا ہے 99% کو. 99 لوگ صحیح ہیں, 99% لوگ سب صحیح ہیں, سب بہترین کام کر رہے ہیں, صحیح ایمانداری سے کام کر رہے ہیں. جو آپ کی یہ سوچ ہے کہ اگر آپ پازیٹیو سوچو گے اور پازیٹیوٹی آپ کو سراؤنڈ کرے گی, صحیح ہے, تو آپ نارملی لوگوں کو اچھا کہو گے. آپ یہ کہو گے کہ مارکیٹ میں فراڈ نہیں ہے, بٹ ریئلسٹکلی چیزیں بہت ڈفرینٹ ہیں. کیا آپ کا یہ ماننا ہے کہ صرف آپ کی سوچ کی وجہ سے کہ میں پازیٹیو رہوں گا اور میں لوگوں کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یار لوگ تو زیادہ تر عموماً اچھے ہوتے ہیں اور یو ول ناٹ, اچھائی جو ہے نا وہ برائی کو مار سکتی ہے. اگر آپ آئے ہیں نا میرے پاس اور آپ نے مجھ سے کوئی مشورہ مانگا اور میں آپ کو بالکل صحیح گائیڈ کر رہا ہوں, ایک اچھے طریقے سے گائیڈ کر رہا ہوں کہ یار آپ وہاں چلے جاؤ, وہاں سے ہی آپ کو چیز کرنی چاہیے, تو آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ یار ہاں یار یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اگر میں مثال کے طور پر اگر میں کسی گاڑی والے کے پاس گیا ہوں اور میں اس کو کہتا ہوں کہ یار مجھے ایک بڑا اچھا گاڑی کا شیمپو چاہیے, تو مجھے سب سے اچھا والا چاہیے, وہ تو اس کے پاس تو جو چیز پڑی ہوگی وہ اس کو ہی سب سے اچھا کہہ رہا ہوگا, جبکہ اس سے اچھی بھی ہو سکتی ہے پروڈکٹ. لیکن کون جو ہے وہ کہے کہ یار مجھ سے مت لو, اور وہ سامنے جو segalmotors.pk ہے وہاں پر جاؤ اور ان کے پاس جو ہے وہ میکسیمس کی بڑی ٹاپ آف دا لائن جو ہے وہ فوم ہے یا شیمپو ہے گاڑی کو صاف کرنے کا. آپ کو لگتا ہے نہیں, ہر کوئی اپنی ظاہری بات ہے اپنا کام کرنے کے لیے آیا, میری کیوں تعریف کرے گا وہ؟ کیا آپ کریں گے اگر آپ کے پاس ایک ایسی پروڈکٹ ہے کہ آپ کے پاس نہیں ہے اور سامنے دکان والے کے پاس ہے اور بہترین شیمپو ہے؟ اچھا, میں آنیسٹلی اسپیکنگ میرے سے اگر کوئی مشورہ مانگتا ہے نا اور میرے پاس چیز نہیں ہے جو وہ ایکچوئل مانگ رہا ہے, یعنی تو میں اس کو بتاتا ہوں کہ یار یہ طریقہ ہے منگوانے کا, یا یہاں سے آپ کو مل سکتی ہے, یا آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں. میں اس کو ریکمینڈ ضرور کروں گا کہ یار یہ والی بھی اچھی ہے, لیکن یہ میں نہیں کہوں گا کہ یار وہ کیا کرنی ہے آپ نے, اس سے بہتر یہ والی ہے. یار میں کیوں, ایک ورلڈ ریناؤنڈ برانڈ اگر کوئی مانگنے کے لیے آیا ہے میرے سے, فار ایگزامپل کیمیکل گائز کی کوئی پروڈکٹ مانگنے آیا ہے, میرے پاس نہیں پڑی ہوئی ہے, تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میکسیمس کی لے لے بھائی, وہ اس سے بہت بہتر ہے. میں اس کو یہ نہیں, میں کہوں گا یہ بھی چل رہی ہے, بہت اچھی ہے, پرائس کا ڈفرینس ہے, وہ ورلڈز نمبر 1 ہے, تھوڑی مہنگی ہوئے گی, آپ کو چاہیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں سے ملتی ہے, آپ لے لیں جا کے, سمپل از دیٹ. دیکھیں میرے پاس ماشاء اللہ اب اس وقت وہ پوزیشن ہے کہ آئی ایم ایٹ دیٹ اسٹیج, میرے پاس اتنی کلائنٹیج ہے, مجھے فرق نہیں پڑے گا کہ اگر میں کسی ایک بندے کے پاس بھیج بھی دیتا ہوں, مجھے یہ نہیں ڈر لگتا کہ یار وہ پلٹ کے میرے پاس واپس نہیں آئے گا, وہ گاہک لوز ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, وہاں چلا گیا. لوگوں کی ذہنوں میں تو یہ چیز آتی ہے نا کہ میں کسی اور کے پاس بھیج دوں گا تو آئندہ سے وہ وہیں پہ جایا کرے گا. بٹ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہو کہ یار اگر میں اس کو ایمانداری کے ساتھ یہ بتا دوں کہ میرے پاس XYZ کا کیا برانڈ نہیں ہے, ABC ہے, لیکن اگر آپ کو XYZ چاہیے تو یار مجھے پتا ہے وہ سامنے والا دکاندار جو ہے یا وہ جو فلانی مارکیٹ میں جو بیٹھتا ہے نا عبداللہ شاہ صاحب, ان کے پاس ہوگی. تو مجھے سمہاؤ لگتا ہے کہ آپ ایک کسٹمر لوز نہیں کر رہے, بلکہ آپ اس کے ذہن میں یہ امیج بنا رہے ہو کہ آپ کو واقعی اس کسٹمر کی اس پرٹیکولر نیڈ یا اس پرٹیکولر پروڈکٹ کی ڈیمانڈ جو کر رہا ہے نا, آپ اس کو اگر صحیح راستے پہ بتا رہے ہو نا, تو وہ آپ کا ایک چاہنے والا نکلے گا. وہ آپ میں وہ اوتھینٹسٹی فیل کرے گا کہ یار یہ دیکھو, اس نے مجھے اپنی پروڈکٹ نہیں بیچی, لیکن اس نے مجھے مشورہ امانت دیا, کیونکہ مشورہ نارملی امانت ہوتا ہے. اور ہمارے لوگ بڑا انفارچونیٹ ہیں کہ کہنے میں تو یہ بڑی آسان بات ہے کہ یار میں آپ کو وہ والا مشورہ دوں جو آپ کے لیے بہتر ہو, لیکن ایونچولی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آپ کو لوگ مشورہ ہی وہی دے رہے ہوتے ہیں جو کہ ان کو لگتا ہے کہ سم ہاؤ ان کا اس مشورے میں کچھ فائدہ ہے. اگر آپ کو کوئی انویسٹمنٹ کے بارے میں مشورے دے رہے ہیں تو آپ کو لوگ اکثر وہ مشورہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یار یہ جو اپرچونٹی ہے نا جو میرے پاس ہے یہ سب سے بیسٹ ہے, یہ گریب کر لو, اس میں تمہیں یہ فائدے نقصانات ہیں. بالکل
ایک امانت ہے مشورہ, لیکن لوگ امانت کی طرح وہ مشورہ دیتے نہیں ہیں. سیم گوز ود اینی ادر بزنس. ہاں مشورہ لیں اس سے نا جو رجا ہوا ہو. بٹ ایسے لوگ یار آپ کس طرح مطلب میرے بارے میں تو دیکھیں ہر کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے, کیونکہ میں کلائنٹ کبھی بھی فرام دا ویری فرسٹ ڈے ایسے نہیں ڈیل کرتا تھا, بلکہ ان کو یہی بات کہتا تھا کہ آپ مجھ سے لیں یا نہ لیں, میں آپ کو یہ گائیڈ ضرور صحیح کروں گا. اور خدا کی قسم وہ کسٹمر کبھی کہیں اور جاتا نہیں تھا, یہی میں آتا ہی میرے پاس. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر جینونلی اس کو صحیح مشورہ دیں گے نا, اور ایون کسی دوسری دکان یا دوسرے بندے کا بھی کہیں گے کہ اس کے پاس وہ پروڈکٹ اویلیبل ہے, میرے پاس نہیں ہے, تو میرے خیال میں وہ لوٹ کر آپ ہی کے پاس بار بار آئے گا. ایگزیکٹلی, کیونکہ آپ نے اس کو اپنی پروڈکٹ نہیں بیچی, آپ نے اس کو صحیح مشورہ دیا جو اس کی ضرورت تھی. صحیح ہے, آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ یار 7,000 میں یہ ہے, وہ آپ کو جو کیمیکل گائز والا چاہیے اس کو چھوڑو, اس میں کیا رکھا ہے, آپ یہ والی ٹرائی کرو, آپ چاندنی ہو جائے گی, رائٹ. تو میرے خیال میں لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ میرے خیال میں اچھا مشورہ دینے سے آپ کا ایک ٹرسٹ جو سامنے والے پہ بڑھتا ہے نا, تو وہ میرے خیال میں ان پیرالل ہے. ایک اچھی پروڈکٹ بیچنا اور ایک اچھا مشورہ دینا, میرے خیال میں ایک اچھا مشورہ دینا وہ آپ کا ایک لائف ٹائم کسٹمر بن جاتا ہے, وہ آپ کا ایک دوست بن جاتا ہے. وہ نہ صرف اس میں آپ سے مشورہ لے سکتا ہے, بلکہ اگر وہ کسی دنیا داری کے کسی اور مسئلے میں گھرا ہوا ہے اپنی زندگی, وہ آپ سے کمفرٹیبل ہوگا شیئر کرنے کے لیے, بیکاز وہ آپ میں وہ جینون بندہ دیکھ رہا ہے کہ سعد از ناٹ ہیئر ٹو میک منی آف می, ہی از جینونلی این امیزنگ پرسن. اگر اس سے میں یہ بات شیئر کروں, اور آئی ہوپ بہت سارے لوگ آپ کے دوست بھی بنے ہوں گے اس 10 سال کی جرنی میں, اور آپ کے پاس بار بار آتے رہے ہوں گے. شاید کچھ لوگ 10 سال سے آپ کے کلائنٹ کسٹمر ہو, 5 سال سے ہوں. پیپل ہمارے پاس انالیٹکس ہیں ریکرنگ کسٹمرس کے, اور وہ الحمدللہ 80% سے زیادہ ہیں. جو 20% ہے وہ ہیں جو کہ ایک ہوتا ہے نا, کئی بار پروڈکٹس لے لیں اس کے بعد دوبارہ کبھی آئے ہی نہیں, یا گاڑی سیل کر دی یا باہر چلے گئے. اس طرح کے لوگ باہر سے آتے ہیں اور آ کے یہاں سے چیزیں لے کے جاتے ہیں اپنے دوستوں کے لیے. یہاں ڈیوٹیز کم ہے نا کمپیریٹیولی پاکستان میں, باہر زیادہ ہوتی ہیں, تو وہ یہاں پر دیکھتے ہیں پروڈکٹس اور وہ لے کے جاتے ہیں. تو ماشاء اللہ, اور میں خود کنیکٹ کرتا ہوں کسٹمرس کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی انریچیبل ہوں بندہ, میرے ساتھ ہر کوئی, میں ان کو پرسنل لیول کے اوپر بلکہ گائیڈ کر رہا ہوتا ہوں, کبھی گروپس کی شکل میں, کبھی لائیو آ کے, کبھی جو ہے وہ ان باکسز کے اندر. ویسے تو پوری ایک اتنے بندوں کی ٹیم ہمارے پاس ہے جو کہ کسٹمر سپورٹ کی. How big is your customer support team? I have actually more than 200 employees working for me at Segal Motors. لوگوں کو لگتا ہے شاید ساتھ سیگل بیٹھا ہوا ہے موبائل کے اوپر اور وہی جواب دے رہا ہے. یہ آپ کی آن لائن جو ای کامرس کی ٹیم ہے, یا جو آپ کی ماشاء اللہ سے 8 آؤٹلیٹس ہیں نا, اور صرف لاہور میں, صرف لاہور میں, باقی کسی بھی شہر میں نہیں ہے ابھی نہیں ہے, انشاءاللہ ایکسپینڈ کریں گے ہم. تو جو آپ کے 200 بندوں کی ٹیم ہے, تو یہ جو آپ کی 8 آؤٹلیٹس ہیں جہاں پر وہ کام کر رہے ہیں, پلس آپ کا جو آن لائن اسٹور بھی ہے جس میں میرے خیال میں پروکیورمنٹ والے بھی ہوں گے, انوینٹری مینجمنٹ والے بھی ہوں گے, اکاؤنٹس والے بھی ہوں گے, آڈٹس والے, کیا کسٹمر سپورٹ والے ہوں گے, HR ہے, مارکیٹنگ. تو یہ تقریباً کل ملا کے ماشاءاللہ 200 بندوں کی ٹیم ہے آپ. ایگزیکٹلی. اور اگر آپ کو یاد ہو جب آپ نے اسٹارٹ کیا تھا پہلے دن, اس وقت 2 بندے تھے ہم بس, آپ اور ایک میں تھا اور ایک چھوٹا سا لڑکا ہوتا تھا بس. یعنی کہ اب وقت کے ساتھ دیکھو نا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, آپ خواب بڑے دیکھو, گولز بڑے لو. خواب ہوتا تھا کہ یار کبھی اس پوائنٹ کے اوپر جائیں گے. 2013 میں آئی وینٹ ٹو چائنا, اور میں تو وہاں جا کے پریشان ہی ہو گیا. میں نے کہا یار وہاں کیا کر رہے ہیں پاکستان میں لوگ, اتنا کچھ ہے یہاں پر, لے کے کیوں نہیں آتے ہیں. چائنا میں آپ اسپیسیفکلی کہاں گئے تھے؟ گوانزو. اٹس گوانجو جو گوانگڈونگ کے پروونس میں آتا ہے, رائٹ. یس, میرے خیال میں گوانگڈونگ میں شینزن بھی آتا ہے, رائٹ. شینزن بھی آتا ہے. شینزن از اے ٹیکنالوجی سٹی. وہاں پر آپ کی جتنی یہ موبائل ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ ساری آپ کو, یہ ٹیکنالوجی ریلیٹڈ کیمراز وغیرہ سب آپ کے ٹائپ کا سب سامان, گیجٹس وہاں پہ ملتے ہیں آپ کو. جو گونجو ہے وہ بیسکلی اٹس اے ہب, وہاں کینٹن فیئر ہوتا ہے ایوری اپریل اینڈ اکتوبر. And correct me if I'm wrong, this is the world's largest fair as well, جو کہ different phases میں ہوتا ہے اور بہت بڑا ہوتا ہے. ہاں, تو لوگ وہاں پر جاتے ہیں, وہاں پر
ہر چائنا کی فیکٹری جو ہے نا ایک اپنا اسٹال لگا لیتی ہے. کوئی فیکٹری اچھی ہے, کوئی بری ہے, کوئی اس طرح, سارے وہاں پر اپنا ایک اسٹال کی پرائس پے کر رہے ہیں. اور کیا اتنا بڑا ایک اسٹال ہوگا ایک کمپنی فیکٹری کا, یعنی ہمارے اسٹوڈیو سے چھوٹا ہوتا ہے تقریباً. میرا خیال ہے وہ پورا, اگر آپ اسکوائر کلو میٹر کے حساب سے لگائے جائیں تو کوئی 3 کلومیٹر کے اوپر ریڈیس کے اوپر وہ پورا ایک بلڈنگ ہے جس کے اندر ہزاروں اسٹالز ہیں. اور آپ اب وہاں پر 4 دن ہے آپ کے پاس, 4 دن میں آپ پورا پھیر ہی نہیں سکتے. 4 دن میں بس آپ کی قسمت ہے. 3x3 کلومیٹر کا سم تھنگ لائک دیٹ. یس 3x3 کلومیٹر کا ہمارے اسلام آباد کا سیکٹر تقریباً ہے کچھ 2x2 یا 2.5 کلومیٹر, جس میں تقریباً ہزاروں گھر ہوتے ہیں. تو امیجن کہ آپ نے اتنے مختلف, اور میرے خیال میں تقریباً زندگی کے ہر شعبے سے, کیٹیگری آف لائف سے, وہاں پر فیکٹریز کے آؤٹ لیٹس ہوں گے, انہوں نے اپنی پروڈکٹ. وہ فیزز کے اندر ہوتا ہے, ظاہری بات ہے. وہ ابھی بھی اتنی فیکٹریز ہیں. وہ اسٹارٹ ہوتا ہے فیز 1 سے, فیز 2, پھر فیز 3, جس میں فیز 1 کے اندر آپ کی مشینری کا ایک وہ فیز ہوگا, اس کے اندر کچھ کلودنگ کا بھی ہوگا, اپیرلس کا ہوگا, پھر ہمارا وہیکل اینڈ ایکسیسریز کا, اسپیئر پارٹس کا اسٹارٹ ہوتا ہے, پھر اینڈ پہ میڈیسن کا بھی اسٹارٹ ہوتا ہے, آفس ویئرس کا, یہ ہر چیز کا. یعنی کہ ایک بار کینٹن فیئر کے اوپر آپ کو ساری چیزیں وہاں پر ملتی ہیں ہر کیٹیگری کی. اچھا ایک چیز جو ہے نا یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ہے, ہمارے پاکستان میں نا ایک اسٹیریو ٹائپ ہے. یہاں پر آپ کو ہزاروں وہ لوگ ملیں گے جو آپ کو یہی بات کریں گے کہ یار وہ چائنا سے کوئی چیز بنوا لو, بے شک اے بنوا لو, بی بنوا لو, سی, جتنے پیسے دو گے اتنے کی وہ چیز بنا دیتے ہیں. سنا ہوا ہے نا یہ آپ نے بہت دفعہ. یہ تو وہی ہم بات کر رہے تھے, یہ تو بڑا کامن ہے. اور یہ بھی بڑا کامن ہے کہ یورپ کے لیے وہ ایک کوالٹی بناتے ہیں, امریکہ کے لیے وہ دوسری بناتے ہیں, اور پاکستان اور انڈیا جیسے ممالک کے لیے وہ تھوڑی ادنا کوالٹی بناتے ہیں. بڑا کامن ہے. پتہ یہ کون لوگ کہتے ہیں جو کبھی چائنا گئے نہیں. آپ کبھی چائنا جاؤ تو وہاں پر ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی چائنیز اور آپ کو یہ 1000 روپیہ پکڑ, مجھے 1000 روپے کے اندر چیز بنا کے دے دے ایک موبائل. وہ کہیں گے بھائی جاؤ, کہاں آ گئے ہو, ہمارے پاس یہ چیز ہے, آپ کو کوئی اور چیز چاہیے تو کہیں اور ڈھونڈو جا کے. مطلب ایک کمپنی 3 کوالٹیز نہیں بناتی ہیں. نہیں ایسا ہوتا. ایک کمپنی اگر ایک ریموٹ بنا رہی ہے, اگر وہ ایک کوالٹی کا بنا رہی ہے تو وہ ایک کوالٹی کا ہی بنا رہی ہیں. انٹل اینڈ انلیس آپ انڈیا میں بیٹھے ہو اور آپ کا لاکھوں پیس کا آرڈر ہے اور وہ آپ کو لفٹ کرائیں تب. پاکستان کی مارکیٹ ہے کتنی بڑی. بات یہ ہے کہ وہاں پر جا کے وہ بات اتنی سنتا تو نہیں ہے آپ کی. یار 220 ملین بندہ آپ کو کم لگتا ہے؟ 220 ملین بندہ کیا سارا ہی چائنا کا مال یوز کر رہا ہے؟ لیکن میجورٹی آف پاکستان میں جتنی بھی جو کار ایکسیسریز ریلیٹڈ آئٹمز ہیں زیادہ تر امپورٹ ہی ہوتی ہیں, رائٹ؟ کووڈ کے بعد سے ایون کافی حد تک لوکل مینوفیکچرنگ شروع ہوگی, جو کہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی لوکل چیز کو نا لوگ گالی سمجھتے ہیں کہ یار کیوں یار لوکل پاکستان کی یہ چیز, یار کوئی امپورٹڈ دکھاؤ, یار کوئی چائنا کی چیز دکھاؤ. کوئی چائنا بھی نہیں بلکہ چائنا مال اس کو بولتے ہیں لوگ. یار کوئی ہے کوئی امریکن پروڈکٹ ہے, ہاں جی بالکل امریکن ہے, بٹ لوکل جو ہے وہ امریکن پروڈکٹ بھی چائنا میں ہی تو بنی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. جس طرح وہ آپ نے ابھی وہ کہا نا کوئی کرس وہ کچھ تھا ایک میکسیمس کا تھا ایک گائز جس میں کیمیکل گائز, نام تو بڑا انگلش لگتا ہے کہ کسی امریکن کمپنی یا یورپین کمپنی کا ہوگا, لیکن وہ بھی چائنا میں ہی بنا ہوگا. میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں. ایک واشر آتا ہے, میں نام نہیں لوں گا, بہت سے لوگ نا اس کو میڈ ان جرمنی کر کے پرچیز کرتے ہیں, اس پہ لکھا بھی ہوا ہے, جرمن بھی لکھی ہوئی ہے. اور چائنا میں اس کی فیکٹری میں گیا ہوا ہوں, اور وہ وہاں پہ ہی مینوفیکچر ہوتا ہے, وہیں پہ ہی تیار ہوتا ہے, اس کا ڈبہ صرف میڈ ان جرمنی کا بنتا ہے اور پاکستان کے اندر آتا ہے. اور لوگ آج تک یہی سمجھتے ہیں کہ اچھا, اور ہمارے پاس اگر دوسرا کوئی واشر ہے جس پہ میڈ ان چائنا لکھا ہے, نہیں جرمنی والا لینا ہے. میں کہتا ہوں, ہم انہیں بتاتے ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں سر دس از میڈ ان چائنا, جرمن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں پتا ہم نے بہت ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں. وہ لے پھر بھی اس وجہ سے ایک نا مائنڈ کے اندر بیٹھا ہوا ہے, پتہ نہیں کہ چائنا شاید ہلکی چیز بناتا ہے. یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایسی کون سی پروڈکٹ لے کے آ رہے ہو. آپ کو پراپر R&D اس کے اوپر کرو, دیکھو کہ کیا یار یہ کامیاب ہوئے گی پروڈکٹ کے نہیں. انفارچونیٹلی پاکستانی ہمارے جتنے بھی جاتے ہیں وہ ریٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. میں ریٹ کے پیچھے نہیں بھاگتا. نیگوشیشنس کرتے ہیں کہ 5 روپے اور کم کر دو, 10 روپے اور کم کر دو, اس طرح کا. جو بیسکلی ڈیڈ لویسٹ مارجن پہ ہول سیل جنہوں نے کرنا ہوتا ہے نا, وہ ایسی لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں وہاں پر. پھر کوالٹی پہ بھی ان کا دھیان نہیں ہوتا. ہمارا ریٹیل بزنس ہے, ہم لوگ اپنی پرائس نکالتے ہیں,
ہمیں کوالٹی اچھی مل جائے تو اس سے زیادہ اچھی بات ہی کوئی نہیں ہوتی ہے. تو وی آر ریڈی ٹو پے اے ہائر پرائز جب اچھی چیز نہیں. لیکن مثال کے طور پر اگر ایک جو فیکٹری ہے اس کے آؤٹ لیٹ پہ آپ گئے, اس کے پاس وہ چیز جو ہے وہ 10 روپے کی ہے اور وہ وہی ایک کوالٹی بناتا ہے اور آپ اس سے نیگوشیٹ کر رہے ہو اور آپ چاہ رہے ہو کہ 10 روپے والی چیز 5 میں مل جائے, رائٹ, تو پھر وہ کوالٹی کمپرومائز کرے گا. آف کورس, اور کیسے دے گا. لیکن آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہ تو ایک ہی کوالٹی کی چیز بناتے ہیں. بھائی ہمارے پاس 10 روپے والی چیز ہے, کاپیز بناتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر ایک آپ کے پاس ریموٹ کنٹرول کی آپ نے مثال دی تھی, ریموٹ کنٹرول ہے تو وہ ایک فیکٹری نہیں بنا رہی ہے, وہ سیم ویسی دکھتی ہوئی کوئی 10 فیکٹریز بنا رہی ہیں. لیکن وہ پرٹیکولر فیکٹری تو نہیں بنائے گی نا, وہ پرٹیکولر فیکٹری نہیں بنائے گی. وہ اگر آپ سے آرڈر لے گی بھی تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کسی اور سے بنوائے گی پھر, یا وہ آپ کو کہے گی کہ بھائی ہمارے پاس نہیں ہے. زیادہ تر کیسز میں وہ آرڈر کینسل کر دیں گے آپ. اچھا, وہ نہیں کریں گے. وہ کہیں گے کہ یار ہم نہیں بنا سکتے. یہ تو نہیں ہے کہ ہم آپ کے لیے ایک اسپیشل بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کے لیے ہلکی کوالٹی بنائے, بعد میں ہم پرابلمس بھی دیکھیں. ان کو بھی کمپلین سے نفرت ہے, ہاں, کہ ان کو بھی پروڈکٹ کی کمپلین آئے. اوبویسلی, ٹھیک ہے, ہر بندے کو پرابلم ہوتی ہے اس چیز کی کہ کمپلین نہیں آنی چاہیے اس کی آئٹم کے اندر. تو وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ایسی حد تک نہ ہی جائیں کہ جہاں پر جو ہے کمپلینز آنا شروع ہوئیں. لیکن کئی بار ہوتا ہے کہ, اور یہ بھی بہت زیادہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار چائنیز کئی بار فراڈ کر لیتے ہیں اس طرح کا آپ کے ساتھ, کہ غلط مال دے دیتے ہیں کچھ. یقین مانیں میرے 12 سال کے کیریئر میں کتنے سال ہو گئے امپورٹ کرتے ہوئے, تقریباً 9 سال ہو گئے ہیں. آج تک کبھی کسی چائنیز نے ہاتھ نہیں دکھایا میرے ساتھ, کیونکہ میں وہاں جا کے ایک تو ان کے پیچھے نہیں پڑ جاتا کہ جی بارگین کرنا ہے اور یہ سستا 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 سستا. ان کی بات مان لے تو انہیں کہتے ہیں یار اس کو مزید امپروو کیسے کر سکتے ہیں. میں یہ وہاں پہ ٹیسٹ کر رہا تھا, مجھے یہاں پہ یہ پرابلم آئی ہے, کیا ہم اس میں امپروومنٹ لے کے آ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں اس میں یہ والی چیز لگے گی, تھوڑے سے پیسے بڑھ جائیں گے. میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں, کر دو یار. یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ہم, جو جس کی وجہ سے پروڈکٹ لانگ لاسٹنگ کیوں ہوتی ہے ہماری, کیوں ہماری پروڈکٹس لوگ پسند کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ یار ہم اس پہ بڑی محنت کرتے ہیں اس چیز کے پیچھے. وہ جو دھوکہ دینے والی باتیں ہوگی, جو فراڈ کرنے والے زمانے تھے وہ گزر گئے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے. وہ اس وقت ہوا کرتے تھے جب سوشل میڈیا نہیں تھا, رائٹ, اور جب وہ خود بھی اتنے میچور نہیں تھے, اور جب کہ انہوں نے گلوبل لیڈ نہیں پکڑی ہوئی. اب تو دنیا کی فیکٹری ہے, تو میرے خیال میں اگر کوئی ایسی حرکتیں وہاں سے نکلیں گی تو وہاں کے جو لوکل اس کے لیے رسپانسبل ہیں ڈسپلن کے لیے یا فراڈ نہ ہونے کے لیے, میرے خیال میں سب سے پہلے تو آرڈر ہے وہاں پہ, آپ نہیں کر سکتے اس طرح کا. وہاں پہ جب ان کے ادارے ان کے خلاف خود متحرک ہوں گے کہ یار آپ تو ملک کا نام خراب کر رہے ہو. ایگزیکٹلی, ایکسپورٹر کنٹری ہو اور تم اگر ایکسپورٹ غلط چیز کرو گے اور اس کی رسپانسبلٹی نہیں لوگے تو پھر ظاہری بات ہے لوگ ہم سے کیوں منگوائیں گے. تو وہاں لا اینڈ آرڈر یہ چیز بالکل بہت مطلب کہ بہت حد تک کم ہو گئی ہے. فراڈ کی چیزیں یا جو چیزیں آپ نے آرڈر کی, اور شاید میرے خیال میں اگر ایک سپلائر کے ساتھ اگر آپ کا تعلق بنتا ہے نا تو وہ آپ کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گا. میں خود ای کامرس کرتا ہوں اور میں تقریباً پچھلے 9-10 سال سے میں بھی ای کامرس کرتا ہوں, تو مجھے بھی الحمدللہ کبھی ایسی شکایت نہیں آئی کہ میں نے ایک چیز منگوائی ہو اور وہ ڈیلیور ہوئی ہو کوئی لو کوالٹی مٹیریل میں. اور بڑے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب وہی پروڈکٹ ہم نے پاکستان سے بنانے کی کوشش کی, میں نگیٹیوٹی اسپریڈ نہیں کر رہا, میں صرف اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں. بہت لوگوں کو جو ہے اچھی کنسسٹنٹلی کوالٹی پروڈکٹس ملی ہوں گی پاکستان سے بھی, لیکن میرے کیس میں یہ تھا کہ کبھی سائزز کا ایشو آ رہا ہے, ہر دفعہ آرڈر میں مٹیریل بدل جاتا ہے, آرڈر ڈیلیز بڑے آتے ہیں جو آپ کے ساتھ کمٹ کیا ہوتا ہے. وہ شاید اس وجہ سے بھی کہ آپ لوکلی ہوتے ہو اور جب ان کے پاس انٹرنیشنل آرڈرز بھی آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو وہ پرائیورٹائز کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے کہ یار چلو باہر کے کلائنٹ کو دینے ہیں, وہاں سے ڈالر آنے ہیں, تو تھوڑا سا ان کو چلو جلدی دے دو, یہ تو لوکل ہے سمجھ جائے گا وغیرہ. تو ایشوز ہیں پاکستان کی سپلائی چین میں بھی, لاجسٹکس میں بھی اور مینوفیکچرنگ میں, لیکن میرے خیال میں پاکستان میں بھی ود دا پیسج آف ٹائم بہتر ہو جائے گا. اور میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں 2015 کی, جب میرے ساتھ ہوا تھا. پھر انفارچونیٹلی مجھے واپس اپنی پروڈکشن ساری چائنا موو کرنی پڑی. لیکن جو پروڈکٹس آپ کہہ رہے ہیں کہ اب بہت ساری پروڈکٹس میڈ ان پاکستان بھی ہو گئی ہیں, صحیح ہے, تو کیا وہ کوئی ٹیکنیکل آئٹمس ہیں, کوئی الیکٹرانکس پروڈکٹس ہیں, یا یہی نہیں ابھی کپڑوں کی
کچھ پروڈکٹس ہیں آپ کے وہ ٹاولز ہو گئے گاڑی کے صاف کرنے کے, یا شیمپوز گاڑی کے ہو گئے, یا کون سی ایکسیسریز جو ہیں اب جو کہ آپ کے کووڈ کے بعد پاکستان میں بھی بننا شروع ہو گئی ہیں؟ کار کیئر کی پروڈکٹس جو ہے نا, جتنی یہ پالشز ہو گئی ہیں, ویکسز ہو گئی ہیں, یہ جتنی بھی مینوفیکچر ہو رہی ہیں اب پاکستان میں کافی حد تک ہونا شروع ہو گئی ہوئی ہیں. پاکستان میں کہاں پر اسپیسیفکلی مینوفیکچر؟ یہ ڈفرینٹ ایکچولی کیمیکلز والے جو لوگ ہیں نا, یہ مینوفیکچر کر کے آپ کو دیتے ہیں. جو لوگ فیکٹریز کہاں پہ ہیں پاکستان میں؟ لاہور میں آپ کو بڑی جگہوں پر مل جاتی ہیں. بات یہ جو لوگ ڈٹرجنٹس بنا رہے ہیں, جو ہمارے ٹیکسٹائل کے لیے فیصل آباد مشہور ہے, رائٹ؟ جس طرح اچھا نہیں, اس طرح کوئی انڈسٹریل ہب نہیں ہے یہاں پر. بیسکلی ہوتا کیا ہے, جو لوگ کیمیکل بناتے ہیں نا, جیسے سوپس کے لیے بنا رہے ہیں یا شیمپوز لوکلی مینوفیکچر کر رہے ہیں, ان لوگوں کے پاس کیمیکلز ہوتے ہیں, انگریڈینٹس ہوتے ہیں, ہاؤ ٹو میک آل پرپز کلینر, ہاؤ ٹو میک پروٹیکٹنٹ, ہاؤ ٹو میک شیمپو, ٹھیک ہے, کیا اس کے اندر کولنٹ کس طرح بنتا ہے, تو ان سب کو پتہ ہے. ایون جو پینٹس کا کام کرتے ہیں ان کو بھی آتا ہے یہ سارا کام کرنا, کہ ڈیش بورڈ کا لیدر اینڈ ٹائر کا اسپرے کس طرح سے بنانا ہے, ایروسول کی باٹلس. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان میں چیزیں, بلکہ ہم نے بھی کچھ بنائی ہیں اور نیچے لکھا ہے پراؤڈلی میڈ ان پاکستان, صرف اس لیے ٹو پروموٹ دا انڈسٹری کہ یار دیکھو اب تو کم از کم دیر نہیں کرنی چاہیے, اب تو انٹروڈیوس کرنی چاہیے لوکل آئٹمز. اور لوگوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ یار آپ لوگ اس کو سپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ, بلکہ اس کو سیل کرتے ہوئے میں کسٹمر کو کہتا ہوں کہ پسند نہ آئے تو پیسے واپس, خالی بوتل پھینک کے جانا. آپ کے ایکسپیرینس میں وہی اسپرے جو کہ پاکستان میں بنتا ہے یا وہی واشر جو پاکستان میں بنتا ہے ورسز چائنا میں بنتا ہے, رائٹ, کوالٹی کو اگر ہم سیم رکھیں کہ دونوں ایک ہی کوالٹی آپ کو اچیو کر کے دیں گے, پرائس میں کتنا ڈفرینس ہوگا؟ پرائس میں ابھی ریسنٹلی مجھے جو نظر آیا نا, کہ جب لوکل چیز مینوفیکچر ہوتی ہے نا تو ریٹ کا بہت بڑا ڈفرینس آتا ہے. کم پرائس پہ ہمارے پاکستان میں بن سکتی ہے چیز. تقریباً کتنا فرق ہوتا ہوگا ان ٹرمز آف اگر ایک چیز 40% لیس پرائس؟ اوہ واو, ٹھیک ہے. اس کی ریزن بھی ایک ہے, دیکھیں ایک تو آپ کا جو رستے میں فریٹ ہے نا وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے. ہاں ٹھیک ہے, ایک تو وہ کٹ ڈاؤن ہو گیا. ٹھیک ہے, یہاں پر جب آپ مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ یار اسٹینڈرڈ نیچے نہیں جائے اور چیز وہ ملے جو لوگوں کو چاہیے, نہ کہ بنی بنائی چیز اٹھا کے لے آیا اور لوگوں کو آپ کہہ رہے ہو کہ یہی ہوتی ہے بھائی. لوگ آپ کو, مجھے کسٹمرز آ کے بتاتے ہیں کہ یار اس کو تھوڑا سا اگر یہ اس طرح کا فیچر اس میں ایڈ ہو جائے نا تو اور بھی اچھی بات. یعنی میں نے شیمپو انٹروڈیوس کیا, میری کسٹمر نے آ کے مجھ کو بتایا مہینے بعد کہ ساتھ بھائی بہت اچھا تھا, لیکن اگر اس کے اندر آپ کوئی نینو کوٹنگ ڈال دینا کیا بات ہے یار, وہ پانی یوں بیڈنگ کر کے سلپ ہوئے گا, لوگ بہت پسند کریں گے. میں نے کہا نائس آئیڈیا یار, دیکھتے ہیں یہاں پہ پاکستان میں بن سکتا ہے کہ نہیں. میں نے 2-3 اور فیکٹریز کو ٹچ کیا, جو ایگزسٹنگ تھی کمپنی اس کو نہیں آتا تھا, پھر ایک اور کمپنی سے ٹچ کیا, اس نے کہا ہاں جی ہمیں آتا ہے, اس نے ڈالا. اب ہمارا شیمپو ایک ایسی میچور سٹیج کے اوپر پہنچ گیا ہوا ہے کہ وہ مقابلہ کر سکتا ہے بڑے سے بڑے برانڈ کا. لیکن دا پوائنٹ, پاکستان میں لوگ لوکل کا نام سن کے ایک دم سے کہتے ہیں نہیں یار میری نئی گاڑی اتنی, یار 40 لاکھ روپے کی گاڑی, میں لوکل شیمپو یوز کروں گا, میں تو کروں گا, میں گوائر کا 5,000 روپے کا شیمپو اس کے اوپر یوز. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا یہ حق بنتا ہے اگر اس نے 40 لاکھ کی گاڑی لی ہوئی ہے, اور فار ایگزامپل ہم میکسیمس کی مثال دے دیتے ہیں کیونکہ جو کہ اچھا برانڈ ہے, اور آپ کی ویڈیوز میں نے کافی اس کی تعریف سنی ہے اس پروڈکٹ کی, تو ایک برانڈ جس کی ریپوٹیشن بنی ہوئی ہے ایک اچھا پروڈکٹ بنانے میں اور ایک کوالٹی کو مینٹین کرنے میں, اور آج کل گاڑیاں بھی آپ کو پتہ ہے کتنی مہنگی ہو گئی ہیں, تو ایک میرے خیال میں اگر آپ گرانڈے اور یہ ہونڈا سیوک وغیرہ 50 لاکھ کی تو میرے خیال میں ہو گئی ہے, رائٹ. تو اگر کوئی 50 لاکھ کی گاڑی لے گا تو وہ اگر 50 لاکھ افورڈ کر سکتا ہے, تو یہاں پر اگر آپ کو پاکستانی چیز جو ہے وہ تقریباً 3,000 میں مل رہی ہے اور اس کے پاس ایک 5,000 والی آپشن ہے, اور جبکہ یہ ابھی 2,500-3,000 والے نے اپنے آپ کو ثابت بھی نہیں کیا ان ٹرمز آف اے برانڈ, ان ٹرمز آف ایک برانڈ ویلیو ہوتی ہے ہر چیز کی, رائٹ. اگر میں سیگل موٹر سے خریدتا ہوں تو ایک وجہ ہے کہ میں سیگل موٹرز کے پاس آتا ہوں کہ ان کے پاس ریلائبل چیز ہے, وہ مجھے ہمیشہ بہترین مشورہ اور بہترین پروڈکٹ دیں گے, ورسز اگر میں کسی عام دکان والے کے پاس جاتا ہوں اس نے تو اپنی چیز ہی بیچنی ہے. تو میرے خیال میں اس میں کسٹمر کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے, کیونکہ اس کا میکسیمس برانڈ کے اوپر اتنا اعتماد بنا ہوا ہے نا کہ وہ کہتا ہے یہ میری 50 لاکھ کی گاڑی کو ڈیمیج نہیں کرے گا, جبکہ صحیح ہے یہ 40% سستی ہے, لیکن چلو صحیح ہے میں اس پر آزما لیتا ہوں, لیکن میرے پاس جو گھر میں مہران کڑی ہے یا آلٹو کڑی ہے اس پر آزما لیتے ہیں, بٹ
50 والی پر اگر کچھ بھی فار ایگزامپل 10% بھی یا 5% بھی کوئی اس پہ اسٹین آ گیا, اس پر اسکریچ آ گیا یا کچھ بھی ہو گیا, تو میرے تو 50 لاکھ کی گاڑی گئی نا کام سے. کل کو جب میں بیچنے جاتا ہوں, ہمارے پاکستان میں تو یہ بھی ہے نا, جب گاڑی بیچتے ہیں جینون کلر میں ہے, بمپر ٹو بمپر جینون ہے, اسکریچ تو کہیں پہ نہیں ہے, اب گیٹ تو چینج نہیں کرایا ہوا, ہر چیز اپنی اوریجنل کنڈیشن میں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ گاڑی بیچنے جاتے ہیں, اور پاکستان میں یہ مائنڈ سیٹ بہت زیادہ ہے. اچھا, ایک وائٹ کلر کی بھی جو آپ کو پتہ ہے سائنس, ہر بندے کو وائٹ ہی کلر لینی ہے, پتہ نہیں کیوں. اچھا, لاہور میں زیادہ تر بلیک چاہیے ہوتی ہے لوگوں کو. ہاں, لاہور میں یہ ہمارے کے بی والے سائڈ پہ پتہ نہیں, ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں وہ سفید رنگ پہ اپنی جان نچاور کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس سفید ہونی چاہیے, کیونکہ ڈسٹ پشاور والی سائڈ پہ شاید زیادہ ہے, تو وہ بلیک گندی جلدی ہو جاتی ہے, اس پر ڈسٹ آتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اپنی گاڑی کی لانگ لائف مینٹین کرنے کے لیے نا, اگر ایک بندہ 50 لاکھ افورڈ کر سکتا ہے تو وہ پھر یہاں پر 2-3 ہزار کو نہیں دیکھتا ہے. سم ہاؤ کسٹمر کی بھی مجھے لگتا ہے کہ غلطی نہیں ہے اگر وہ امپورٹڈ چیز کو خریدتا ہے. میرے خیال میں پاکستانی پروڈکٹس کو جو یہاں پر بن رہی ہیں, ڈیفینیٹلی اچھی پروڈکٹس بن رہی ہوں گی, لیکن ان کو اپنے برانڈ پر تھوڑی مارکیٹنگ وغیرہ, تھوڑا نام جب بن جائے گا نا, تو میرے خیال میں پھر آپ اچھے انٹرنیشنل برانڈس کو بھی بیٹ کر سکتے ہو. بٹ جس طرح ان انٹرنیشنل برانڈز نے اپنی ریپوٹیشن کو پروو کیا اور پیریڈ آف لانگ ٹائم, کوئی کل کی بات تو نہیں ہے نا کہ یہ برانڈ آئے ایک عرصہ دراز سے چل رہے ہیں, تو میرے خیال میں کسٹمر کی بھی یہاں پر غلطی نہیں ہے. یو کین کریکٹ می. نہیں, لیکن آپ نے ابھی بات جو کی ہے اس کے اندر آپ نے افورڈیبلٹی کی بات زیادہ کی ہے. میں ابھی اپنی بات کمپلیٹ نہیں کر پایا تھا. ہم نے جب دیکھا کہ پروڈکٹ کو کسٹمر جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اس نظر سے کہ میں 5000 والی شیمپو لے لیتا ہوں, مجھے 1000 روپے والا لے کے کیا کرنا ہے, میرے پاس تو اتنی مہنگی گاڑی ہے. تو ہم نے اپنی آؤٹ لیٹس کے اوپر فری کار واش اسٹارٹ کر دیا تاکہ لوگوں کو ڈیمو دے سکیں کہ اگر آپ کو پسند آتا ہے تو خریدیے گا. ہم نے پورے رمضان میں, لاسٹ رمضان میں ہم نے کیا کیا, جب لانچ ہوا تھا تو ہم نے فری کار واش کا سیٹ اپ لگا دیا ہر برانچ کے اوپر. اب 8 برانچز کے اوپر جو گاڑی آ رہی ہے, اور پروموٹ بھی کیا تھا, آپ کچھ خریدیں نہ خریدیں, گاڑی واش ضرور کرا کے جائیے گا ہم سے, اور فری آف کاسٹ. لوگ گاڑی واش کروانے کے لیے آتے تھے صرف, اور اس میں ہمارا واشر بھی سیل ہو جاتا تھا, اور وہ کہتے یار شیمپو کون سا ہے یار یہ, ہم کہتے سر یہ شیمپو ہے سر. Now that is a اور وہ very شیمپو different ساتھ لے کے approach. جاتے تھے. Yes. اس وقت جو لوگ نئی گاڑی پہ نہیں استعمال کرتے تھے, آج اسی شیمپو کا والیوم ہمارا باقی سارے شیمپو سے سب سے زیادہ ہے, ایک بجٹ پرائس کے اندر, اور لوگوں نے اب ٹرائی کر لیا ہوا ہے. یہ شروع کے پرابلمز ہوتے ہیں. Yes. یاد رکھیے گا, ہر چیز کو اسمارٹلی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے آپ نے پروموٹ کرنا ہے, مارکیٹ کیسے کرنا ہے. میں ہمیشہ سے پروڈکٹس کے فیکٹس ہمیشہ بتا کے کرتا تھا. ہم جتنے لوگ بھی جانتے ہیں نا سیگل موٹرز کو, میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریکگنیشن جو ہمیں ملی تھی وہ ملی تھی ہماری میکسیمس کی 200 واٹس HID with 6000 پلس لومنز. ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ. کیسے؟ کیونکہ اس زمانے میں, جس زمانے میں مارکیٹ میں 1600 روپے کی HID ملتی تھی, میں چائنا سے اٹھا کے لے آیا 8500 روپے کی HID. لوگوں نے کہا بے وقوف ہے, یہ اتنی مہنگی لے کے آ گیا, یہ تو بکے گی کوئی نہیں. لیکن جب لوگوں کو ٹیسٹ کراتے تھے تو لوگ پریشان ہو جاتے تھے کہ یار اتنی تیز روشنی تو کسی بھی HID کی بھی نہیں. جب اس کے لومنز ہم لوگوں نے بتایا کہ اس کے اتنے لومنز ہیں, تو لوگوں نے کہا یہ لومنز کیا ہوتا ہے. تو ہم نے پھر ان کو ٹیسٹ کر کے بتایا کہ بھائی لائٹ, لوگوں نے نا اوپر واٹ شارٹ لکھنا شروع کر دیے, جو مرضی لکھ دو. لوگوں کو ہماری مارکیٹ میں پتہ ہی نہیں تھا کہ انٹینسٹی آف لائٹ کو کس طرح میجر کرنا ہے آپ نے. میں نے لومن میٹر کے اوپر ٹیسٹ کر کے یہ پہلے تو یہی سوچتے رہے کہ لومن میٹر ہوتا کیا ہے. ہر کسٹمر آ کے, اب ایک ٹائم آیا, کوئی 6-7 مہینے گزر گئے, جب بہت زیادہ یعنی اتنی اس کی سیل بن گئی میرے پاس کہ مارکیٹ میں وہ عام HID بکنا ہی بند ہو گئی. کوئی کسی کے پاس پنڈی میں بھی جاتا تھا نا, یعنی ہم لاہور میں بیٹھے پنڈی میں بھی جا کے کہتا تھا یار HID چاہیے, تو وہ کہتا تھا یہ سر بیسٹ ہے. وہ کہتا تھا کتنے لومنز ہیں. اب وہ آگے سے کہتا تھا یار کی مصیبت پا دیتی ہے یار, یہ لومنز کہاں سے اب ٹیسٹ کروائیں. اب ان کو آتا ہی نہیں تھا. اب بات یہ کہ لومن میٹر کتنے کا, 1000 روپے کا مل جاتا ہے چائنا سے, یہ تو آپ کے موبائل میں بھی ہوتا ہے لکس میٹر. لیکن لوگوں کو نہیں پتا تھا. لوگوں نے فیکٹس کو فالو کیا کہ یار کیا تو صحیح رہا. اب یہ ہو گیا کنیکٹ کرنا, کسٹمر نے کنیکٹ کر لیا اور وہ چیز ہٹ ہو گئی.
پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ 2-3 سال بہت اچھا رہا. اس کے بعد وہاں چائنا میں را مٹیریل کے ایشوز آ گئے. را مٹیریل کے ایشوز آ گئے. ان کا انٹرسٹ جو ہے نا HID سے ہٹ کے LED کی طرف چلا گیا. اب دیکھ لیں اب کون سی گاڑی جس میں HID آتی ہے, LEDs آتی ہیں, سب میں بلٹ ان آتی ہے. بٹ جو آپ HID کی بات کر رہے ہو وہ بہت زیادہ تیز اس کی روشنی ہوا کرتی تھی میرے خیال میں. تو لوگوں کی ریکوائرمنٹ تھی. آپ بتائیں, میں ایز اے ریٹیلر جب کھڑا ہوتا تھا تو کسٹمر آ کے سوال کیا کرتا تھا, یار کچھ سب سے تیز والی HID چاہیے. میں آپ یقین نہیں کریں, ویزیبلٹی. میں ملیشیا گیا تھا جس وقت یہ HIDs کا دور تھا نا, اور میں جب ٹیکسی میں سفر کرتا تھا نا تو خدا کی قسم اتنی سلو لائٹ نا کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا, صرف یہ روڈ نظر آ رہا. آپ تھائی لینڈ چلے جائیں, وہاں پہ کئی اسٹریٹس کے اوپر ہیڈ لائٹس آن کرنا رات کے ٹائم پہ کرائم ہے. بٹ یہاں پر جب میں اس زمانے میں اسٹریٹ لائٹس نہیں ہے سر ہمارے پاس. آپ موٹر وے پہ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں, آپ کہیں بھی ہائی وے پہ نہ بھی کریں. اب شہر دیکھیں, 2 چیزیں ہیں. ایک ہے ہم لے کے آئے تھے لوگوں کو ویزیبلٹی ملے, لیکن لوگوں نے بدتمیزی کر دی نا کہ وہ ڈپر مارنا ہے. ایسی ویزیبلٹی خدا کی قسم آپ کو کلومیٹر دور تک وہ ٹرین لگتی تھی آ رہی ہے. کیا کبھی آپ نے نوٹس کیا کہ پاکستان کے کچھ ایسے ہمارے بنائے گئے ایسے آئیڈیاز ہیں, جیسے فار ایگزامپل پوری دنیا میں کبھی ہوا کہ ڈپر مار کے راستہ لینا ہے؟ نہیں ہوتا کہیں پہ بھی. کیوں آپ نے یعنی اس طرح ٹک ٹک ٹک, اچھا آپ جب مارتے ہو اگلا بھی مار رہا ہوتا ہے کہ مجھے تیرے سے زیادہ جلدی ہے, مجھے پہلے گزرنے تھے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر پرابلم یہ آ گئی. پھر ایک ٹائم آیا, ہم نے کہا یار صرف لو پوائنٹ کے اوپر لگانے کے لیے دے دیتے ہیں لوگوں کو. لیکن پھر ہمارے کلائنٹ ہم سے لڑنا شروع ہو گیا کہ ہماری مرضی, ہم ہائی پہ لگانا چاہتے ہیں, لو پہ لگانا چاہتے ہیں. لیکن اس میں سیٹنگ ہوتی ہے کہ آپ اس کو بلب کے ڈفرینٹ سائزز ہوتے ہیں, آپ جس مرضی میں لگائیں. لوگوں نے بہرحال وہ بہت پسند کی ہماری پروڈکٹ. پھر ہمارا کار الارم سسٹم, اس زمانے میں کار الارم سسٹم, اب تو RFID آ رہے ہیں نا گاڑیوں کے اندر, اس وقت لوگوں نے بہت پسند کیا. واٹر پروف ریموٹ لیا ہے. ابھی پرابلم کو سالو کرنا تھا نا. میرے پاس ہر دوسرا بندہ آتا تھا, سر یہ میں نے 6 سال پہلے کہیں سسٹم لگوایا تھا, خراب ہو گیا. ہم دیکھتے تھے سسٹم ٹھیک ہے, ریموٹ خراب ہے. ریموٹ کو کیا ہوا, کھول کے دیکھتے تھے اندر نمی گئی ہوئی ہے, پانی گیا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا ہے. میں سوچا یار کوئی ایسا ریموٹ لے کے آنا چاہیے جو کہ واٹر پروف ہو. کوئی لے کے کیوں نہیں آیا آج تک. میں نے اسپیشل چائنا گیا, فیکٹری ڈھونڈی, اس کے بعد ان کو کہا کہ کیا یہ واٹر پروف کبھی ہو سکتا ہے. ان کا واٹر پروف ہو سکتا ہے, بہت مہنگا ہو جائے گا, بہت مہنگا ہو جائے گا. میں کہا تو کیا نہیں لے سکتے ہم مہنگا, ہم پاکستانی کیا. تو اس نے کہا نہیں میں بتاتی ہوں. اس نے جناب ورکنگ کر کے اینڈ پہ کہا $2 مور. میں کہا اس کو تم مہنگا کہتی ہو. کہتی پاکستان میں تو کوئی بندہ پیسے نہ خرچے $2 اوپر اس کے اوپر. میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں کون ٹکرا ہے بھائی. میں نے کہا تم $3 لے لو میرے سے, مجھے تو یہ پرابلم جو نظر آ رہی ہے اس کا سلوشن ہے یہ. اور ہمارا سسٹم جس نے بھی لگایا آج تک کبھی خراب نہیں ہوا. آج کتنے سال ہو گئے, 2016 میں انٹروڈیوس کیا تھا. بیکاز آپ کے پاس ایک ڈیٹا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے, پوری پلاننگ کر کے جاتے ہو نا, کہ آپ کو ایک اینڈ پرائس پتہ ہوتی ہے. اگر جو پانی سے خراب ہو جاتا ہے اگر وہ اتنے کا, اگر میں واٹر پروف لے کر آؤں گا تو میں اتنے کا بیچ سکتا ہوں. اینڈ دین یو سٹ ڈاؤن ود دیز فیکٹری گائز, اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یار $2 یا $3 مہنگا ہوگا, تو آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کو اتنا بیچ سکتا ہوں بیکاز میری آلریڈی ایک کسٹمر بیس ہے جو کہ مجھ سے خریدے گی, ان کو کوئی ٹینشن نہیں. لیکن جو لوگ زیادہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں نا کہ کم کرو, میرے خیال میں انہوں نے اس سائٹ پر ورکنگ نہیں کی ہوتی کہ یہاں پر کسٹمر اس کا ایگزسٹ کرتا ہے. آپ یہ سوچیں کہ میں نے چائنا میں ہی بیٹھ کے اس پروڈکٹ کی پیکنگ کا ڈیزائن بنایا خود ہی. میں دیکھیں شروع سے یہ کاموں میں بڑا کریٹیو رہا ہوں. میں فوٹو شاپ وغیرہ میں بیک ان 2010 تب بھی آتا تھا مجھ کو. گڈ, ٹھیک ہے. بلکہ وین آئی واز 12 years old تب مجھے میکرو میڈیا فلیش آتا تھا جس کے اوپر اینیمیشنس کرتا تھا میں. اب ایک پیشن تھا, کرتا تھا. تو ویب سائٹس میں نے بنائی اس زمانے میں, خود کوڈنگ خود آتی تھی مجھے ساری. آج بھی آپ تو لینگویج اتنی چینج ہوتی جا رہی ہے نا وقت کے ساتھ, وہ تو اب ساتھ نہیں. تو میں نے چیزوں کو ٹیکنیکلی دیکھنا بہت شروع کیا. میں نے دیکھا کہ یار یہ جو کٹ ہوتی ہے اس کی کار الارم کی, اس کو اگر ٹرانسپیرنٹ میں بنا دوں تو کسٹمر کو میں بتا سکتا ہوں دیکھو یہ میرے پاس کیا کیا چیزیں لگی ہوئی ہیں, کسی اور کی بھی جا کے کمپیئر کرنا. ٹھیک ہے, تو لوگوں کو پسند آئی یہ چیزیں. آپ میکسیمس برانڈ کے انڈر جتنی پروڈکٹ آتی ہے آپ کمپیئر کر لیں مارکیٹ میں, اس لیول کی پروڈکٹ بن ہی نہیں سکی آج تک. نہ HID ایسی آئی, نہ LED ایسی آئی, نہ ہارن ہمارے میکسیمس کا کوئی کمپیٹ کر سکا. وائپر بلیڈز
میں ایک چائنا ٹرپ پہ گیا تھا اور میں 6 شہر پھرا تھا صرف وائپر بلیڈ لینے کے لیے. تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ وائپر بلیڈ کے لیے یار یہ اتنا جائے گا. میں کہتا تھا یار جب میں وائپر دیکھتا ہوں نا لوگوں کے ربڑ والے لگے ہوتے ہیں وہ 1-2 مہینے بعد خراب ہو جاتے ہیں, لیکن جو جینون گاڑی کے لگے آتے ہیں نئی گاڑی کے وہ 2-2 سال چل رہے ہوتے ہیں. تو جینون کہاں سے ہم لے کے آ سکتے ہیں؟ تو میں گیا ایک ایسی فیکٹری جو ووکس ویگن کے لیے بناتی تھی اوریجنل. ان کو میں نے کہا کہ یہ مجھے OEM کر دے. OEM مطلب میکسیمس برانڈ کے انڈر مجھے یہ چاہیے ہوگی ٹاپ کوالٹی. انہوں نے کہا ہمارے ربر بلیڈز نہیں ہوتے, ہمارے سلیکون وائپر بلیڈز ہوتے ہیں اینڈ اٹس ویری ایکسپینسو, آپ کی مارکیٹ میں نہیں سیل ہوں گے یہ. میں نے کہا یار میرا کام ہے سیل کرنا, لیٹ سی. ڈر تو لگ رہا ہوتا ہے نا ہمیشہ, لیکن رسک ٹیکر ہیں ہم نے کرنا ہے یہ کام. تو حوصلہ تھا ہمیشہ سے. جب آپ کی 4-5 چیزیں سکسیزفل ہو جاتی ہیں تو آپ کو 5ویں بھی جو ہے نا وہ بھروسہ ہوتا ہے اپنے اوپر, بلیف سسٹم آپ کا اسٹرانگ ہو نا کہ یار یہ میں چلا لوں گا, تو وہ آپ لے آتے ہو. میں وہ وائپر بلیڈز لے کے آیا. آپ یقین مانیں جو بندہ لگوا کے جاتا ہے وہ واپس ہی نہیں آتا. 2-2 سال اس کا خراب ہی نہیں ہوتا. مجھے بلکہ 1-2 کسٹمر نے کہا یار ویسے اتنا بھی کوئی لانگ لائف نہیں ہونا چاہیے کسٹمر کبھی دوبارہ لینے ہی نہ آئے. میں نے کہا یار یہی تو مزہ ہے, دیکھو تم 10 لوگوں کو تم نے بتا دیا. اب میری اتنی اس کی یعنی میکسیمس کی پروڈکٹس کی ایک رینج کی سیل ہے, اب میں اس کے اندر اس کو مزید ایکسپینڈ کرتا جا رہا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ, کہ اس کے اندر ایسی ایسی ٹاپ گریڈ کی. دیکھیں پاکستان میں نا اگر جتنا بھی یہ ٹرینڈ تھا نا پہلے جو میں نے آپ کو بتایا آج سے کچھ سال پہلے کہ لوکل آئٹمس کو لوگ اس طرح کر رہے تھے, اب تھوڑا سا وقت بدلتا جا رہا ہے. اب لوگ پہلے شروع میں جب ہم آئے نا تو ہمارے کمپٹیٹرز نے بڑی لیگ پولنگ کی, میکسیمس کون سا برانڈ ہے, یہ کہاں کا برانڈ ہے. ہم نے کون سا کہا تھا کہ کوئی جرمنی کا برانڈ ہے, ہم نے کہا تھا چائنا کا برانڈ ہے. اچھا نہیں یہ تو اپنا ہی بنا رہے ہیں, تو کیا گناہ ہے, اپنا بنا رہے ہیں. تو اب کیا ہوا کہ جب ہم بنا کے لے کے آئے ہیں, انہوں نے تو بس باتیں کی تھیں, آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار کسٹمر آتا ہے وہ کہتا ہے میکسیمس کا وائپر ہے, ہم کہتے ہیں نہیں ہے. اچھا نہیں پھر مجھے چاہیے ہی نہیں, جب آئے گا تب بھی لینا ہے, میں نے وہی لینا ہے. یہ ہوتی ہے سکسیس. اچھا مزے کی بات یہ ہے نا کہ جو کار کیئر ایکسیسریز موڈیفیکیشن بہت ساری پروڈکٹس ہیں رائٹ, کار ایکسیسریز ریلیٹڈ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ملک میں ہونڈا, ٹویوٹا, سوزوکی, کیا, ہنڈائی اور بہت سارے اب گاڑیوں کے برانڈ آ گئے ہیں, تو کیا وہ گاڑی اتنی انکمپلیٹ بناتے ہیں کہ ہمیں اتنی زیادہ ایکسیسریز کی ضرورت پڑ جاتی ہے؟ کیا گاڑی جو ہے جب فیکٹری سے نکلتی ہے تو اس میں کسی چیز کی کمی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے پاس دڑا دڑ آ رہے ہوتے ہیں, گاڑی میں موڈیفیکیشن کروا رہے ہوتے ہیں, کٹس لگوا رہے ہوتے ہیں, ریمز اتار کے نئے لگوا رہے ہوتے ہیں, یا ڈیش بورڈ میں پتہ نہیں کیا ششکے کر رہے ہوتے ہیں, یا جو انفوٹینمنٹ سسٹم میوزک کا لگا ہوتا ہے وہ اتار کے دوسرا لگا رہے ہوتے ہیں؟ کیا یہ ہماری پاکستان میں جو اسمبلی ہوتی ہے گاڑیوں کی یہ اتنی انکمپلیٹ ہے کہ ایکسیسریز کی گاڑی ایکسیسریز آف دا کار کی اتنی ڈیمانڈ ہے؟ بات یہ ہے کہ آئی ہیو مور دین 20,000 پروڈکٹس اور بڑھتی جا رہی ہیں گاڑیاں جتنی لانچ ہو رہی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وقت بدلتا جا رہا ہے. یہ جو آپ کا سوال ہے نا یہ اگلے 5 سال میں یہ والا اپلیکیبل نہیں رہے گا. جتنی نئی گاڑی آ رہی ہے وہ کمپلیٹ آ رہی ہے, جتنا ایکسیسریز کی ضرورت کم پڑے گی. اب MG کو ہے کوئی ضرورت؟ وہ اتنی اسپورٹی کار ہے. ہیول کو ضرورت ہے H6 کی؟ نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کیا اسپورٹیج کے اندر یہ فلور میٹس, ٹاپ کور یا پالش کے علاوہ کوئی اور کوئی ضرورت پڑ رہی ہے چیزوں کی؟ یہ ضرورت آپ کی سوک کو, کرولا کو, سوزوکی کی گاڑیوں کو ہوتی ہے. اگر یہ بھی اس طرح کی کورین گاڑیوں کو فالو کرنا شروع کر دیں نا, اگر کہ ہم بھی چیزیں کمپلیٹ دیں, تو ایکسیسری کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں پڑنی ہے. اور میرے خیال میں اینڈ ناؤ وی آر ورکنگ آن دیٹ. 5 سال بعد یہاں الیکٹرک کارز ہوں گی, تب کیا کریں گے ہم؟ ٹیسلا یہاں پر اگر آ جاتی ہے انشاءاللہ, بی پازیٹیو. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا یار یہ پاکستان ہے وغیرہ, تو کیا ہوا انشاءاللہ آئے گا سب کچھ. ہمارے ملک میں سب سے زیادہ الیکٹریکل گاڑیوں کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارا جو آئل کے امپورٹ کا بل ہے اگر آپ دیکھیں ہم کتنے ہمارے فارن ریزروز اس پہ خرچ ہو رہے ہیں, تو وائی ناٹ ہیو الیکٹریکل کار بینگ پروموٹیڈ ان پاکستان کے ہمارے جو ریزروز ہیں ان پر تھوڑا سا کم لوڈ پڑے. اور جو ہے الیکٹرک ویسے بھی انوائرمنٹ کے لیے بہتر ہوتی ہے, آپ کے امپورٹ بل پر بھی ہلکی ہوگی, تو وائی ناٹ دیر شوڈ بی کارز. اور الیکٹریکل کار جس طرح آپ نے ٹیسلا کی مثال دی, میرے خیال میں اگر آپ اس گاڑی کو دیکھیں تو آپ
کو تو کیا لگتا ہے کہ اس میں کون سی مزید کوشش کرانے آئے گا ٹیسلا میں بندہ. ایگزیکٹلی. تو جو ٹویوٹاز اور دا ہونڈاز اور دا سوزوکیز ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ آنے والے 5 سالوں میں جو یہ لگژری برانڈز ہیں ان کی طرح ہوں گی اور اتنے ہی ایکسیسریز ڈیلیور کر پائیں گی؟ ہم ابھی سے اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں نا کہ تب جب یہ سب کچھ دے دیں گے تب ان کو کیا چاہیے ہوگا ہم سے, تو ہم اب اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اگلے 5 سال کی پلاننگ جو ہے نا کر رہا ہوتا ہوں کہ آگے کیا ہونے والا ہے, بجائے میں یہ دیکھوں کہ میرا یہ کیا کر رہا ہے یا وہ کیا کر رہا ہے, میں نے کیا کرنا ہے آگے جا کے. بات یہ ہے کہ میں 2012 میں نے سیگل موٹرز .pk بنائی تھی. سیگل موٹرز نام سٹارٹ ہوا تھا, .pk آگے لگایا گیا تھا ڈومین. جب میں نے لی تھی تو لوگوں نے کہا تھا یار اس نے ویب سائٹ کیوں بنائی ہے, کار ایکسیسریز میں کون سی ویب سائٹ. میں نے اس وقت بنائی تھی اور لوگوں نے نا کووڈ کے دنوں میں سوچا تھا بیٹھ کے کہ یار آن لائن کام ہونا چاہیے. اب انہوں نے سوچا تھا, تو مطلب کہ یار آپ کو ہمیشہ اصل فوکس کا فرق ہے. لوگوں کا فوکس اصل ہوتا نہیں ہے اس چیز کے اوپر. تو ہم لوگ اب یہی سوچ رہے ہیں کہ آگے فیوچر میں جو ہونے والا ہے, جب ٹیسلا آ جائے گی, جب پتہ چلے ٹویوٹا کوئی الیکٹرک کارز جیسے ابھی PHV بھی ہے اور نکال دے گاڑیاں, تب ان گاڑیوں میں کیا ہم نے لگانا ہے. جب لگژری کارز ہی ساری ہو جائیں گی تو پھر ان کے لیے مزید لگژری کیا چیز ہوئے گی, کار مینٹیننس ہوئے گی کیا اس کے لیے. تو وہ ساری پروڈکٹ کی ابھی سے. اور ہاں یہ نہیں ہے کہ پرانی گاڑیاں ختم ہو جائیں گی, پرانی گاڑیاں ابھی نہیں ختم ہوتی ہیں. یس, آج بھی ہمارے پاس وہ جسے کہتے ہیں نا 2D آتی ہے. یس, جو 2000 میں آئی, 2000 میں 2D جسے بولتے ہیں لوگ, وہ 1990s کی گاڑیاں آج بھی آتی ہیں. ان کی بھی پروڈکٹس پڑی ہوئی ہیں ہمارے پاس. ہاں تھوڑا کم ضرور ہے کیونکہ لاہور شہر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو لاہور سے اب یہ وہ آن لائن ہی جا رہی ہوتی ہیں دوسرے شہروں میں. لاہور میں گاڑی کوئی نہیں آ رہی ہوتی, چھوٹے شہروں میں آ رہی ہوتی. دیر ول آلویز بی اے نیڈ فار دوز کارز ایز ویل, جو کہ ابھی کی ٹویوٹاز ہیں, جو کہ آج سے 5-10 سال بعد بڑی آؤٹ ڈیٹڈ لگیں گی. بٹ بینگ ان اکانومی ویئر صحیح ہے, لوگ ہیں جو کہ لے سکتے ہیں, لیکن آپ کی بہت بڑی آبادی جو ہے وہ مہنگی کار افورڈ نہیں کر سکتی. وہ جو ہے وہی کار لیں گے جو کہ 5-10 سال کا پرانا ماڈل ہے. صحیح ہے, بس صحیح ہے, ان کی ضرورت پوری ہو جائے. بیکاز ادر دین دیٹ اگر وہ نیو کی طرف جاتے ہیں یا لیٹسٹ ماڈل کی طرف جاتے ہیں تو ان کے ریٹ جو ہیں وہ آسمانوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو دیر ول آلویز بی اے مارکیٹ فار دیٹ, اور جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوگی. اب دیکھ لیں مہران نے ڈسکنٹینیو کر دی ہے رائٹ, جو ان کی الٹو تھی نہیں آ گئی, لیکن ابھی بھی کتنے لوگوں کے پاس پرانی ہے اور مزید کتنے عرصے تک وہ چلے گی. مہران کی کوئی پروڈکٹ اگر آپ بنا لینا آج بھی تو وہ موسٹ سیلنگ ہوتی ہے آپ کی پروڈکٹ, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے مہران ہر جگہ چلتی ہے, گاؤں میں چلتی ہے, شہر میں چلتی ہے, ٹیکسی بن کے چل رہی ہے, ہر جگہ پر ہے. اور میرے خیال میں ہم جیسے, میں نے خود بھی مہران پہ گاڑی سیکھی, میں نے بھی اسی پہ سیکھی. اندازہ لگائیں کہ سب کا سٹارٹ باس سے ہی ہوا, باس سے سٹارٹ ہوا ہوتا ہے. تو اس سے سم ہاؤ ہر بندے کی ایک ایفیلیشن رہتی ہے, اس کو یاد رہتا ہے. ویسے یہ جو گاڑی میں لوگ موڈیفیکیشن کراتے ہیں نا, کہ بمپر لگا لیے یا کوئی اسپورٹس کٹ لگا لی یا اندر کی اسکرین اتار کے وہ ٹیسلا والی بڑی لگا دی, یا جو اینڈرائڈ والی آتی ہیں اس طرح اسٹیئرنگ چینج کرا دیا. آپ نے کبھی ان لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو اسٹڈی کیا ہے کہ یہ کیوں یہ لوگ کرتے ہیں اس طرح چینجز اپنی گاڑیوں میں کیوں کرتے ہیں؟ جو ایگزسٹنگ انفو کا سسٹم لگا ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ کا, کیا وہ صحیح نہیں ہوتا؟ کیا اسٹیئرنگ صحیح نہیں ہوتا؟ نہیں ایسا نہیں. کیا بمپر جو ہیں اگر ڈراپ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ایسے جوانوں کا مائنڈ سیٹ آپ نے کبھی پڑھا ہے؟ بالکل پڑھا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچولی وہ چیزیں کوئی ریپلیس نہیں کروا رہا, ویلیو ایڈ کروا رہے ہیں. اسٹیئرنگ ہے بہت اچھا آپ کا, لیکن اگر اس کے اوپر ایک لیدر کا اسٹیئرنگ کور ساتھ میں آ جائے گا تو وہ ہیٹ پروف ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ نے جینون لیدر کا اگر اسٹیئرنگ کور اسٹچ کروا لیا تو آپ کی فیل وہ آئے گی جیسے وہ اکارڈ کے اندر ہوتا ہے. اگر آپ نے کیا اسپورٹیج آپ کے پاس ہے, کیا میں خیر بائی دا وے آئی ڈونٹ لائک واچنگ ویڈیوز وائل ڈرائیونگ, لیکن بہت سی ایسی عوام ہے ان کو بہت شوق ہے کوئی ڈرامہ دیکھتے جا رہے ہیں یا فیملی جا رہی ہے تو اس کے اندر تو نہیں لگ سکتی آپ کی اوریجنل اینڈرائڈ تو نہیں ہے, تو انہوں نے اتروا کے اس پہ اینڈرائڈ لگوانی ہے. اب کمپنی جو آپ کو میٹ دیتی ہے وہ کس قسم کا دیتی ہے آپ کو پتہ ہے, تو لوگ کہتے ہیں نہیں یار مجھے لگژری میٹس چاہیے, کوئی وہ 7D کٹ وغیرہ بنا ہو, گراس میٹ ہو, کہ یار میں جوتے بھی میرے کیچڑ والے ہوں, میں لے کے بیٹھوں تو وہ گندی نہ ہو گاڑی میری. آ کے کرواتے ہیں لوگ. سیٹ کور فیبرک کا ہے, وہ جو 2 ویل جو ہے اس میں, اور جو کلر ہے نا 1 سیکنڈ میں گندا ہوتا ہے وہ. بچوں والی کسی کی گاڑی ہے نا اگر فیملی کار 2 منٹ میں گندی ہونی ہے, تو لوگ اس کے اوپر سیٹ کورس چاہتے ہیں.
وہ کہیں گے یار بالکل وہ جس طرح آل ویل ڈرائیو کا ہے نا ویسے بنا دیں ہمیں. یہ ویلیو ایڈ کر رہے ہیں لوگ. کمپنی نہیں کم چیزیں دے رہی ہے, کمپنی کا کام نہیں ہے یہ چیزیں دینا. ہاں ایم جی کی اگر بات کریں اس میں لوگوں کے پاس آلریڈی لیدر سیٹس ہیں, فلور میٹ زیادہ سے زیادہ لینے آ جائیں گے لوگ, اس میں ایمبینٹ لائٹیں بھی ہیں. لوگوں کا کوئی شوق بھی ہوتا ہے کہ یونیک میری گاڑی دکھے. باڈی کٹ جو ہوتی ہے نا وہ ایک گاڑی کو, اب میں بتاؤں فارچونر ہے, فارچونر جو اولڈ 2016, 17, 18 ماڈل جو آیا تھا, جب ساتھ پراڈو کے کھڑا ہوتا تھا تو اس کا بچہ لگتا تھا اور وہ اس کا پاپا لگتا تھا. ٹھیک ہے, وجہ کیا ہوتی تھی, وہ کہتے تھے یار اس کو باڈی کٹ لگا کے کچھ ذرا ہیوج بناؤ, ذرا ایس یو وی لگے. وہ پھر باڈی کٹ لگاتے تھے لیکسس والی بڑی سی گرل لگی ہو جناب, تو وہ پتہ لگے کہ جی کوئی بڑی گاڑی کھڑی ہے. وہی والی بات کہ چودھری صاحب نے بڑی گاڑی لی ہے. وہی والی بات جو لکسس یا V8 کی جو لینڈ کروزر ہے وہ 6-7 کروڑ کی ہے. یہی اس کے مقابلے میں جو یہ آپ کی فارچونر آتی ہے کیا ہے, زیادہ سے زیادہ 1.5 کروڑ کی اب ہو گئی ہوگی. بٹ امیجن دا پرائز ڈفرینس, اور آپ اس میں 15 لاکھ کچھ خرچہ کر دو تو ایک کمپیریبلٹی آ جاتی ہے. ایک اس کی بھی ایک ہیوینس آ جاتی ہے, اس کا ایک ہیوی پن کہ یہ بھی جو ہے کسی بڑے بندے کی گاڑی لگتی ہے. اب دیکھیں ہم لوگوں کو نا بریک تھرو جو اصل ملے ہیں نا سیگل موٹرز کو, اس میں میجر بریک تھرو تھا 2018 میں. دیکھیں اس سے پہلے تو ہم ای کامرس پہ آ گئے, نئی ورائٹیز بھی لے آئے, میکسیمس برانڈ کی پروڈکٹ بھی لے کے آ گئے. 2018 میں وی اسٹیپڈ انٹو 4x4, جہاں پر لوگوں کی پرانی گاڑیوں کو کنورٹ کر کے نیو شیپ کے اندر ہم کنورٹ کر رہے تھے. لوگ لاتے تھے 2009-10 ماڈل کی پراڈو اور اس کے پارٹس اتار کے نئے والے ماڈل کے لگا کے اسے 2000 ایکسٹیریئر باہر سے پوری لک اس کی نئے ماڈل کی 10 سال نیا ہو گیا ماڈل. مجھے بتائیں گاڑی کی پرائز کی ویلیو میں ڈفرنس تو ڈبل کا تھا. لٹرلی 2 لاکھ روپیہ خرچ کر کے بندے کی گاڑی نئی ہو گئی. اب یہ چیز بریک تھرو تھی, لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کام ہوگا. پھر پراڈو بھی ہوئی, پھر کروزر بھی ہوئی, پھر ویگو بھی ہوئی. اب کیا ہوا ہے کہ نئے ماڈلز جتنے بھی ہیں نا جو آنے تھے, جیسے کروزر کا کتنا سڑک پہ نیو ماڈل ایکچوئل نظر آئے گا آپ کو, اور پراڈو کا ایکچوئل ماڈل نیا والا نظر آئے گا. بہت کم, آدھی سے زیادہ کنورٹڈ نظر آتی ہیں آپ کو. کنورژن کٹس چائنا نے نکال دی, اپ گریڈ نکال دی اس کی. اس کو پکڑ کے آپ نے دیکھیں ایک بندے کی ویلیو ایڈ کی ہے نا اس نے پروڈکٹ کے اندر. 2-2.5 لاکھ روپے خرچ کر کے اس کی گاڑی نئی ہو گئی ہے, اس کو زیادہ پیسے خرچنے نہیں پڑے. یہ ہم ٹرینڈ لے کے آئے ان چیزوں کا. ہم نے انڈسٹری کے اندر اپنی جتنا کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, میں سمجھتا ہوں کہ اگر اور بھی انوویشن اس میں کرنا چاہیں لوگ تو یقین مانے وہ فاسٹ اینڈ فیوریس دیکھی ہوگی آپ نے. ہم ٹوکیو ڈرفٹ دیکھ کے کہتے تھے یار جاپان میں یار کیا گاڑی تیار ہوتی ہے, خدا کی قسم پاکستان میں زیادہ ہوتی ہے. اور یہ جو کٹس والا ہے, اپنی گاڑی کو پرانے ماڈل کو نئے پہ اپ گریڈ کر کے نا, یہ ٹرینڈ کیا پاکستان میں زیادہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے بینگ دیئر ان چائنا؟ دنیا میں بھی زیادہ ہے دنیا میں. بیکاز باہر کے بارے میں تو ہم نے سنا ہے کہ یار لوگ کو گاڑی پہ تو اگر خراش بھی آ جائے تو انشورنس سے نئی کرا لیتے ہیں, اور وہ تو پرانی گاڑی. مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ ہے, بہت لوگ کرواتے ہیں. یہ جاتی سب سے زیادہ وہاں پہ ہے, سب سے زیادہ جاتی مڈل ایسٹ میں ہے. اور یہاں پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ آتی ہے, انڈیا میں بھی جاتی ہے. یار دیکھیں چائنا صرف پاکستان مارکیٹ کے لیے چیزیں نہیں بناتا, دنیا کے لیے بناتا ہے. اگر ایسی بات ہوتی نا کہ وہ صرف پاکستان کے لیے بنا رہا ہوتا تو پاکستان میں ہی مینوفیکچرنگ پلانٹ لگ جاتا کہ یار ٹھیک ہے یہیں سے سستا بنا کے انہیں کوئی دے دیتے ہیں. اور اسی طرح کی کوئی فیکٹریز وغیرہ پاکستان میں بنی ہے جو اس طرح کے, مطلب کہ وہ چلیں وہ شیمپو والی بات ہو گئی جو کہ آپ کے کیمیکل انڈسٹری والے بنا رہے ہیں, اس کے علاوہ پاکستان میں کچھ کام ہو رہا ہے کار ایکسیسریز کے حوالے سے؟ دیکھیں اسٹارٹ ہوا ہے کٹس وغیرہ فار ایگزامپل جو کہ فائبر کی بننا شروع ہوئی ہیں پاکستان میں, پلاسٹک کی نہیں بننا شروع ہوئی. اس کے لیے انجیکشن مولڈ از ویری ایکسپینسو. لوگ اس میں انویسٹ کرنا اس لیے سمجھتے ہیں ذرا ڈیفیکلٹ کہ ٹرینڈ 1 سیکنڈ میں آؤٹ ہوتا ہے یہاں پر. 1 سیکنڈ میں باڈی کٹ کا ڈیزائن ابھی چل رہا ہے نا, تو ایک دم سے کوئی چائنا نے نیا نکال دیا نا تو سب نے اس کے پیچھے لگ جانا ہے, وہ پہلے والے کو بھول جائیں گے. تو جب وہ پہلے والے کو بھول جائیں گے تو وہ جس نے مولڈ لگایا اتنی انویسٹمنٹ کی وہ کہاں پہ بیچے گا؟ وہ کہتا ہے کہ میں سیکیور نہیں ہے میری انویسٹمنٹ اس میں. وہ پورے ملک میں ہر ایک کو یا تو پھر وہ پہلے والا آنا بند ہو جائے تو ٹھیک ہے, یہاں پر ایک ہی بکے, پھر
وہ ہو نہیں سکتا. آپ کے پلیٹ فارم پر جو ہیں آپ کی اپنی بھی کچھ برانڈیڈ پروڈکٹس آ گئی ہیں یا زیادہ تر آپ کی بھی چائنا سے آبویسلی بھی بن کے آ رہی ہوں گی, لیکن آپ نے اس بیچوں بیچ کوئی اپنا بھی برانڈیڈ پروڈکٹس, مثال کے طور پر سیگل موٹرز کا گاڑی کا شیمپو یا سیگل موٹرز کے ونڈ شیلڈ یا اس طرح کی کوئی پروڈکٹس ہم نے ابھی ریسنٹلی جو ہے نا ایک آل پرپز کلینر انٹروڈیوس کیا جس کا نام ہے اچھی سی پالش, انڈر دا برانڈ آف سیگل موٹرز, انڈر دا برانڈ آف سیگل موٹرز, اچھی سی پالش. اب وہ کیوں نام ہے؟ ہاں میں اکثر ریٹیل پہ کھڑا ہوتا تھا تو کسٹمر آتے تھے نا تو آ کے کہتے تھے یار کوئی نا اچھی سی پالش دکھانا. سنا ہوگا بڑی بات. تو اب وہ کیا ہوتا تھا, آپ کہتے تھے سر یہ لے لیں, سر یہ لے لیں, اچھا اس میں سے اچھی کون سی ہے؟ بندہ کہتا ہے یار یہ کوئی 5,000 دفعہ میں یہ سوال سن چکا ہوا تھا کہ یہی کہ کسٹمر کو نہیں پتا ہوتا کہ اس نے کیا لینا ہے. وہ کہتا ہے ریکمنڈیشن مجھے مل جائے, کوئی سجیسٹ کر دو مجھے اچھی سی پالش. تو میں نے نام ہی اچھی سی پالش رکھ دیا. زبردست. اب جب آتا ہے نا کوئی کہ یار کوئی اچھی سی پالش ہے, ہم کہتے ہیں سر اچھی سی پالش میڈ ان پاکستان, پراؤڈلی میڈ ان پاکستان. زبردست, امیزنگ امیزنگ امیزنگ. اور وہ اس کے اندر ہم نے سارے وہ انگریڈینٹس ایڈ کیے ہیں جو کسٹمر مانگتے ہیں. میٹ فنش چاہیے لوگوں کو. آبویسلی آپ کی گاڑی نئی سیوک ہے, کیا اس کے اوپر وہ لسٹر والا آپ اسپرے کریں گے یا پھر کوئی ایسا جو کہ اس کی جینوئن OEM فیل آئے کہ بالکل وہ میٹ فنش. اس کے اندر میٹ فنش بھی ہے, لانگ لاسٹنگ ہے وہ. اس کے اندر موئسچر مینٹین رہتا ہے آپ کے ڈیش بورڈ کا. اگر آپ کی دھوپ بہت زیادہ بھی پڑ رہی ہے تو ڈیش بورڈ, یاد ہے مارکیٹس کے کریک پڑ جاتے تھے ڈیش بورڈس کے اوپر دھوپ سے, ٹھیک ہے, موئسچر نہیں مینٹین کیا ہوتا, موئسچر مینٹین کر لیا نہیں. لیدر ہے, وہی اسپرے آل پرپز کلینر ہے, لیدر کو بھی صاف کر لیں آپ, اپولسٹری کو صاف کر لیں, ٹائرس کو صاف کر لیں. وہ کیا اسپورٹیج کے سائڈوں پہ دیکھیے ٹریمز جو ہیں وہ بلیک کلر کی جو وائٹنس آ جاتی ہے جس کے اوپر, وہ اکثر ڈرائیور لوگ جو ہیں وہ پالش مارتے ہیں اس پہ بھی مار دیتے ہیں اور وہ سفید جاتا ہی نہیں ہے کبھی. اس کے اوپر ماریں وہ واپس بلیک ہو جائیں گے. ہم نے وہ پروڈکٹ نکالی جو کسٹمر چاہ رہا تھا, ریکوائرڈ کر رہا تھا, بجائے ہم وہ 10 پروڈکٹ لاتے کہ اس کے لیے ٹائر کے لیے یہ علیحدہ ہے, انجن کے لیے یہ علیحدہ ہے, یہ لیدر کے لیے علیحدہ ہے. ہم نے ایک بنا دی جس کے اندر وہ کیمیکل ہے یونیورسل جو کہ ساری چیزوں کے لیے پرفیکٹ ہے. You still to this date believe that you are the biggest online car accessories platform. آپ ابھی بھی, کیونکہ صحیح ہے 10 سال کی جرنی ہو گئی ہے, بٹ ہاؤ کین یو کلیم کہ, کیونکہ میں کل آپ کے پیج پر اسکرول کر رہا تھا تو اس میں جو آپ کی ڈسکرپشن ہے پاکستان نمبر 1 car accessories platform. So how can you claim that? Like, I'm sure you must have data to back this particular statement. Of course. Number 1. اور کچھ اسٹیٹمنٹ میں نے دیکھی بڑے مزے کی تھی, بہت آئے بہت گئے, بٹ سم تھنگ لائک دیٹ کہ ہم دیٹ واز اے میسج فار سم ون. ہاں, اور یہ بھی تھا وی ور وی آر اور وی ول بی دیئر, سم تھنگ لائک دیٹ. تو بڑے مجھے وہ سمجھ لیں کہ آئی ڈونٹ نو, مجھے لگا کہ شاید آپ کا کسی سے کمپٹیشن چل رہا ہے یا کسی کو چھیڑا جا رہا ہے کہ ہم تو بہت پہلے سے ہیں بھائی, ہم تو نمبر 1 ہیں اور بہت آئے بھی اور بہت گئے بھی, اینڈ وی آر اسٹل ہیئر. تو یہ کیا ہے, یہ مطلب کہ اگین وہ تو چلیں آپ نے بتا دیا کہ وہ تو کسی کو وہ کرنے کے لیے, بٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم کسٹمر بھی یہ چیزیں دیکھ رہا ہے, تو just to prove your point that you are the biggest one, اور آپ جو value drive کر رہے ہیں by giving the products that you are giving to them and nobody else is being that authentic and genuine with them, so I'm sure you must have data to prove number 1, because number 1 پاکستان میں ہر چیز number 1, ہم اس میں بھی number 1 ہیں, ہم number 1 ہوتے ہیں. تو وہ بھی میں نے لکھا ہوا ہے, میں کہا number 1 نہیں number 1. So it's a very bold statement, but how can you say that? Like, وہ آپس کی بات ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ آپس کی بات ہے کہ سوشل میڈیا پر جتنے میں نے آپ کی ویڈیوز کی پروموشن بیک ان دا ڈیز, آج سے چند سال پہلے جب ہم بھی گاڑیوں کا تھوڑا بہت شوق رکھتے تھے, تو آپ کی جو ہماری ٹائم لائن پر ویڈیوز گزر رہی ہوتی تھی نا, تو میں نے کوئی ایسا برانڈ نہیں دیکھا جو کہ اتنی اپنی پروڈکٹس کی پروموشن یا اس لیول پر آ کے کار ایکسیسریز کا کام کرتا ہو. بٹ آئی ایم شیور مارکیٹ میں اور لوگ بھی ہوں گے جو کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بٹ شاید وہ اپنی ایک مارکیٹ تک, اپنے ایک شہر تک رہے ہیں اور اپنے شہر سے باہر نہیں نکلے, تو ان کا اتنا نام نہیں بن پایا. بٹ اسٹل اگین نمبر 1 کہنا اٹس اے ویری بگ اسٹیٹمنٹ. ہاؤ کین یو بیک دیٹ اپ؟ کس طرح اس کو ثابت کریں گے سر؟ میں اس کو ثابت کر کے آپ کو بتاتا ہوں.
دیکھیں ہماری ایک برانچ ہے مونٹگومری روڈ پہ, ایک ڈیوس روڈ کے اوپر, ایک DHA میں, ایک جوہر ٹاؤن میں, ایک فیصل ٹاؤن میں, ایک فیصل ٹاؤن میں اسٹوڈیو, اور ایک علامہ اقبال ٹاؤن برانچ پہ, اور ایک ہمارا آن لائن پلیٹ فارم ہے. سب فزیکل ریٹیل آؤٹلیٹس کے اوپر ڈیلی کے اسٹیپ ان جو کسٹمرز آتے ہیں, جو فٹ فال ہے اٹس اراؤنڈ 100 to 150 ان بٹوین لوگ آتے ہیں جو ڈیلی بیسس کے اوپر اپنی گاڑیوں کی شاپنگ کر رہے ہیں. 100 سے 150 بندہ, 100 سے 150 گاڑی, ٹھیک ہے. اوکے, اب 8 آؤٹ لیٹس پر ایک آؤٹ لیٹ, اچھا ایک آؤٹ لیٹ, ایک یہ مطلب کہ ملٹیپلائی کریں 8 سے کر لیں, منیمم پہ لگائیں تو 800 سے 800. آن لائن آرڈرز ہمارے تقریباً جو ہے آپ کہہ لیں کہ 1000 پلس جاتے ہیں, ایک ایوریج چلتی ہے بڑے عرصے سے. ڈیلی بیسس پہ sagalmotors.pk از سرونگ مور دین 1500 to 2000 پیپل ایوری ڈے. پاکستان میں اور دوسرا کون ہے؟ گیو می اے نیم کہ جو کہ کار انڈسٹری کے اندر یا تو اتنی آؤٹ لیٹس دے کے یا ایک ایسی ویب سائٹ پہ لوگوں کو اتنا زیادہ سرو کر رہا ہے جہاں پر. پھر جو جہاں تک ٹیگ لائنس کی بات ہے جو ہم نے کی ہے, میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ آئی ایم ویری ڈاؤن ٹو ارتھ پرسن, ٹھیک ہے. میں کبھی بھی اس پہ بلیو نہیں کرتا کہ کسی پہ پیر رکھ کے آگے آپ اوپر آئیں, ٹھیک ہے. الحمدللہ میں سپورٹ کرنے والوں میں سے ہوں, میں ساری انڈسٹری کو سپورٹ کرتا ہوں. جتنے بھی کمپٹیٹر جو سمجھتے ہیں نا اپنے آپ کو, میں ان کو کہتا ہوں یار وہ بازو ہیں میرے, ٹھیک ہے. وہ ہیں تو میں بھی ہوں. Yes, they are basically collaborators, not competitors. جب کوئی مارکیٹ کے اندر بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے ہوتے آپ کی سکسیس, ٹھیک ہے. اور جب وہ نہیں کر رہے ہوتے اور آپ تک بات پہنچتی ہے اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یار میں تو اس کا ویل وشر رہا ہوں, مجھے کوئی آ کے اس کا پوچھتا ہے, میں کہتا ہوں ہاں یار بہت اچھا آدمی ہے, جاؤ ان کے پاس. لیکن جب مجھ کو پتہ چلتا ہے کہ یار ہیٹرز اس طرح کی کیوں ہے, اچھا کسٹمر لو اس, کسٹمر کو بہت یعنی مزہ آتا ہے ایسے انوائرمنٹ میں آ کے. کیا آپ سیگل موٹرز کبھی وزٹ کی ہے؟ وہاں پر آپ انٹر ہوں, آپ کو جو ہے وہ فیل آتی ہے جیسے کوئی کنگ آیا ہے. وہاں پر پراپر آپ کے پاس آئلز ہیں جہاں پہ پروڈکٹ لگی ہوئی ہے. آپ مجھے اسلام آباد میں بتا دیں, آپ کی جو جتنی بھی یہ پنڈی میں مارکیٹس ہیں وہاں پہ وہ ایک آگے کاؤنٹر لگا ہوتا ہے, کنونشنل دکانداری. بھائی جان آپ کے پاس یہ ہے, وہ کہے گا جا منڈے جا کے لے کے آپ وہ گودام تو, ٹھیک ہے. اس طرح کی بات کریں گے. پھر وہ آئے گا بھائی جان یہ آپ کے پاس یہ والی گاڑی, سر آپ کہیں گے کتنے کا ہے؟ آپ کے لیے سر اتنے کا, آپ کے لیے اتنے کا ہوگا. یار ابھی آپ نے سمپل سی بات, آپ کو نہیں میں تو اتنے دوں گا. یہ گھنٹہ جو بحث ہو رہی ہوتی ہے نا, تمہارے کوئی چاچا کا بیٹا ہوں کہ میرے لیے اتنے کا, گھنٹہ جو بحث ہو رہی ہے یہ سائیکولوجیکلی, یہ کیا مجھے نہیں, میں جب سٹارٹ ہوا تھا نا تب مجھے پتہ چل گیا ہوا تھا یہ والی گیم ڈال سکتے ہو آپ, اس طرح کی باتیں کر سکتے ہو. ہم نے وہاں پہ رول رکھا ایکویلٹی فار ایوری ون. جو بھی آئے گا, چاہے مرسڈیز پہ, میرے سے کئی لوگوں نے گلا کیا سوزوکی کی چیز جو ہے وہ آپ اگر 150 کی دے رہے ہیں تو آڈی والے کی بھی 150 کی دے رہے ہیں. جبکہ یہاں پر نارملی یہ ہوتا ہے جتنی مہنگی گاڑی اتنا مہنگا, وہی چیز آپ کو 1000-2000 مہنگی پڑتی ہے. یہاں پر کیوں ہے ایکوالٹی بھائی؟ ہم نے کہا بھائی ایکوالٹی فار ایوری ون ہم نے رکھا ہوا ہے سسٹم. آبویسلی لوگوں کو وہاں پر پیس آف مائنڈ ملتا ہے, اچھا انوائرمنٹ ملتا ہے. کبھی کسی نے سوچا تھا لڑکیاں آئیں گی شاپنگ کے لیے؟ بھائی لیڈی ڈرائیورز اتنی زیادہ فیمیل ڈرائیورز ہمارے لاہور میں, وہ آ رہی ہوتی ہیں اپنی گاڑی کی چیزیں لینے. کبھی نہیں گئی تھی مونٹگومری روڈ مارکیٹ, جہاں پہ اچانک وہ سارے پھیری والے چمڑ جاتے تھے ان کو کہ گاڑی روک کے سر آئیں آپ کو یہ پلاتے ہیں کھلاتے ہیں یہ دکھاتے ہیں. یار ٹرینڈ کو چینج کرنا تھا میں نے. میں ڈائنگ انڈسٹری تھی یہ کار ایکسیسریز کی, لوگوں نے لگوانی بند کر دی تھی. ہم نئی نئی چیزیں انٹروڈیوس کرتے, ویڈیو بنا 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 بنا, لوگوں نے اتنا پسند کیا کام کہ ہر دوسرا بندہ کہ میں نے بھی ایکسیسری کا کام کرنا ہے. جب یہ شروع ہو گیا, اب کوئی نئے بندے آئیں گے نیو کمر, وہ مجھ سے بجائے گائیڈ, میں ہمیشہ صحیح مشورہ دیتا ہوں, گائیڈنس دیتا ہوں. مجھ سے کوئی کہتا ہے یار میں کام کرنا چاہتا ہوں, میں کہتا ہوں کرو 100 بسم اللہ ضرور کرو, یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا. اگر کوئی نیا بندہ آئے اور وہ آگے یہ کہے میں تو سیگل موٹر کو اڑا دوں گا, تو 4 دنوں میں اڑا دوں گا, میں تو ایسے کروں گا, تو پھر آپ کہتے ہو ٹھیک ہے, پھر میں تمہیں بتاتا ہوں. پھر ہم بھی ایگریسولی کھیلتے ہیں, پھر ہم بھی پرائز پھر ایسے نیچے لے کے آتے ہیں کہ پھر وہ پھر دوسروں کو پرابلم ہوتی ہے اس بات سے. یس, اینڈ دیٹ از اے کمپلیٹلی رانگ مائنڈ سیٹ کہ آپ انفارچونیٹلی چیلنجنگ مائنڈ سیٹ میں کیوں آتے ہو کہ یار اگر مجھے میری لڑائی میرے سے ہے, میری لڑائی صرف میرے سے ہے. مجھے اپنے آپ کو جو ہے نا دیکھنا ہے کسی پوائنٹ پہ. لوگ پوچھتے ہیں نا واٹس یور ڈریم یور گول, یار میں سیگل موٹرز کو امیزون کے لیول پہ لے کے جانا چاہتا ہوں. امیزنگ.
ایک آل انڈر ون روف کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ابھی تک بہت چیزیں جو میں نہیں کرتا. میں اسپیئر پارٹس نہیں کرتا, میں ٹائرز نہیں کر رہا, میں رم نہیں کر رہا اتنے زیادہ. میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک ایسا سپر مارکیٹ ہو کار ایکسیسریز کی, جیسے آٹو گراجز جاپان میں ہے, آٹو زون ہے امریکہ میں. آپ اندر جاؤ, وہ میٹرو کی طرح پورا جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے, اندر سب کچھ گاڑیوں کا ہی ہے صرف. اس لیول کی اپروچ میں چاہتا ہوں, میں نے وہ کام کرنا ہے. جب میں وہ والا ویژن لے کے بیٹھا ہوں تو لوگ بھی وہ ویژن لے سکتے ہیں. اصل ڈائریکشن کا بہت بڑا پرابلم ہے. اصل جتنے بھی نئے اسٹوڈنٹس بھی ہیں نا, جو اسٹارٹ اپس ہیں یا کچھ بھی ہیں, کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, ان کو ڈائریکشن نہیں مل رہی ہوتی, کلیئرٹی نہیں ہے. میں تو ان سب کو کہوں گا اس ویڈیو کے تھرو شاید ان لوگوں کو یہ چیز پتہ چل جائے کہ یار دیکھو, سب سے پہلے تو اپنی نا یونیک اسٹرینتھ دیکھو کیا ہے آپ کی, پیشن کس چیز میں ہے. کیا وہ کام جو تم کرنا چاہتے ہو, ایسا کوئی کام زبردستی نہیں کام ہوتا کوئی بھی, جس میں دل آپ کا لگتا ہے وہی کام ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کسی کام میں سکسیزفل ہونا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تو یہ آئیڈینٹیفائی کرو کہ یار یہ آپ کا پیشن ہے, اور یہ پیشن وہ چیز ہوتی ہے جو کہ آپ فری میں بھی کر سکتے ہو. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں کسٹمرز جو ڈیل کرتا ہوں کئی بار, وہ میں اس لیے نہیں کر رہا ہوتا کہ میں کوئی پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہوں. پروڈکٹ کی بات ہی میں نہیں کرتا, میں تو ساری اس کی پرابلم کی بات کر رہا ہوتا ہوں, اس سے کنیکٹ کرنے کے لیے. پیشن جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ آپ کی بیسٹ, آپ کی جو ہابی ہے, بلکہ بیسٹ بھی نہیں کہوں گا, یونیک ہابی. یعنی یونیک تو ایک ہی چیز ہو سکتی ہے. آپ پہلے تو وہ آئیڈینٹیفائی کریں وہ کیا ہے, پھر سوچیں کہ کیا مجھے اس فیلڈ میں جانے سے کوئی میرے اندر امپروومنٹ آتی ہے, ڈیولپمنٹ ہوتی ہے میرے اندر, کیا میں بدلاؤ کوئی کسی قسم کا آتا ہے میرے اندر, کیا اس میں ایسی سٹیجز ہیں جہاں میں مزید امپروو کروں گا, یا ایک ہی جگہ پہ کھڑا رہوں گا. اگلے 5 سال بعد کیا میرے میں امپروومنٹ آ سکتی ہے. تو میں نے تو دیکھا میری اس فیلڈ کے اندر, میں ویڈیوگرافی سیکھ گیا, میں پتہ نہیں کیا کیا سیکھ گیا, ہر گاڑی کا مجھے پتہ چل گیا, کیا چیز کیسے ٹیکنیکل. میں خود سمجھیں الیکٹریشینس کو کوئی چیز نہیں پتہ ہوتی تو مجھے پتہ ہوتی ہے کہ ایسے کرنا ہوتا ہے, ٹیکنیکل ہو گیا. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ فوکس کر رہے ہیں کہ یہ میری, یعنی کہ پہلا سوال تھا کہ بھائی آپ کو پیشن جو ہے جس چیز میں جنون کی حد تک, وہ آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں. دوسرا کہ اس سے آپ میں سیلف ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ نہیں. تیسرا پوائنٹ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیا اس سے سوسائٹی میں کوئی ڈفرینس آتا ہے. یعنی کہ پرابلم سالونگ پروڈکٹ بنا رہے ہو نا, دنیا اس وقت ملٹی بلین یعنی کہ انویسٹ کر رہی ہے اس کاموں میں. گنج بنے پہ پیٹ باہر نکلا ہے, کالا رنگ ہے, مردانہ کمزوری ہو گئی, پرابلم سالونگ. یہ تو میں وہ بتا رہا ہوں کہ جس پہ دنیا پیسے کما رہی ہے. لیکن آپ آئیڈینٹیفائی, میں نے گاڑیوں سے ریلیٹڈ کر لی کہ یار اس کے اندر دیکھو نا پرابلم ہے, لوگوں کے پاس ایکسیس نہیں ہے چیزوں کا. یہاں پر میں نے بتایا میں چائنا گیا, لاکھوں پروڈکٹ ملی تھی, یہاں پہ سینکڑوں بھی نہیں تھی. میں چیزیں لے کے آیا, لوگوں نے کہا واو یہ تو ہم نے مووی میں دیکھا تھا. نوس کا سلنڈر ایک دفعہ لے آیا میں, تو یار فاسٹ اینڈ فیوریس میں دیکھا تھا, آپ لے کے بھی آ گئے. یار مجھے لگا یار لوگ مانگیں گے. چوتھا یہ ہوتا ہے ڈائریکشن میں کہ کیا اس کے پیسے اچھے مل رہے ہیں, خالی خدمت تو نہیں آپ کر رہے نا, تو آپ کو ڈائریکشن مل جاتی ہے. لوگوں کے پاس گولز نہیں ہے. لوگ جو ہے گول سیٹ کرتے ہیں, میں نے امبانی کے لیول پہ جانا ہے. یار امبانی نے کون سا پھر کوئی بل گیٹس کو فالو کر رہا ہے کیا, وہ اپنا کر رہا ہے. یس, آپ زندگی میں سکسیزفل جب ہونا ہے نا تو وہ 5 C's آپ نے سنا ہوگا. 5 C's جو ہے نا اس کا خیال رکھو. کرٹیسائز نہ کرو کسی کو, کمپیئر نہ کرو اپنے آپ کو کسی سے. بٹ اف یو ور ٹو لک نا, کہ اگر آپ جس کو رول ماڈل بنانا چاہ رہے ہو, ناٹ میڈ ہم دا رول ماڈل بیکاز آف دا اماؤنٹ آف منی ہی اور شی ہیز میڈ, بٹ دا امپیکٹ دیٹ ہی اور شی ہیز کریٹڈ, دا امپیکٹ دا امبانیز, دا جیف بیزوس, دا مسک آف دس ورلڈ ہیو کریٹڈ فار دا ہول ہیومینٹی, رائٹ. آپ دیکھو پاکستان تک اگر اگلے 5-10 سال میں ٹیسلاس پہنچنی ہے تو دیکھو اس بندے نے کتنا بڑی اچیومنٹ کی ہے کہ دنیا میں ان کی گاڑیاں بکتی ہیں. ان کی گیگا فیکٹری اگر چائنا میں ہے, اگر کیلیفورنیا میں ہے, جو کہ ٹیکسس میں ابھی بن رہی, تو اٹس اے بگ اچیومنٹ کہ وہ پوری دنیا کو سپلائی آف دیٹ پرٹیکولر ٹیکنالوجیکل ایڈوانسڈ کار دے رہے ہیں, رائٹ. اور جو ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا, اینڈ ونس یو اسٹارٹ ورکنگ آن دا پیشن جو کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ کیا ڈفرینس آپ کریٹ کرنا چاہ رہے ہو, rather than comparing یا bullying other competitors نا, اور کہو کہ یار میں اس سے بہتر کس طرح ہوں,
Focus on yourself. Exactly. Follow your dreams. How much better you are after 1 month of starting this business. جو آپ نے ڈے نمبر 1 پہ اسٹارٹ کیا تھا, کیا حالات 1 مہینے بعد کیا ہیں, 2 مہینے بعد کیا ہیں, 3 مہینے بعد کیا ہے, سال بعد آپ ریفلیکٹ کرو اور دیکھو کہ کتنی امپروومنٹ آئی ہے. آئی ایم 100% شیور کہ بہت امپروومنٹ آئی ہوگی, رادر دین لوکنگ ایٹ وہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, یار وہ کیوں آگے چلا گیا, یار میری اتنی ایڈورٹائزمنٹ کیوں نہیں ہو رہی, اور میں کیوں. تو آپ کو ہمیشہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ میں, ایک نیگیٹو اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہو گے, ایک بڑی نیگیٹو انرجی آپ ایمٹ کرو گے. آپ اس کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے, رائٹ, لیکن آپ خود کو ہی اذیت دے رہے ہو نا, اس سے جیلس ہو کر اس کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ کنواں کھود کے اپنے آپ کو یہ اذیت میں ڈالنا, وہ کبھی آگے نہیں جاتا. ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ تو رادر دین اسپینڈنگ دیٹ انرجی آن یوز لیس تھنگ, آپ خود کو گرو کرنے میں وہ لگاؤ یار. اگر اس کا 50% بھی آپ اپنی پروڈکٹیو کیپیسٹی کو بڑھانے میں, یا اپنے بزنس کے ایکسپینشن کی, یا پلاننگ میں, یا ٹیم ممبر سے میٹنگ کرنے میں, یا اپنے ٹیم کو موٹیویٹ کرنے میں لگا دو, اور اپنے کام کے ساتھ آپ آنیسٹ رہو, اور اپنے برانڈ کی کریڈیبلٹی بڑھاؤ, میرے خیال میں یہ اس نیگیٹو انرجی سے جو آپ ضائع کر رہے ہو اس سے 100 درجے بہتر ہے, رائٹ. یہی تو پہنچنی چاہیے نا, یہی تو لوگوں کے اندر چیز جو ہے وہ مسنگ ہے. ہاں, یہی چیز تو ہونی چاہیے. اصل میں سارا قصور کس کا, آپ کیا سمجھتے ہیں کس چیز کا قصور ہے؟ کیوں نیگیٹیوٹی لوگوں کے ذہنوں میں اتنی زیادہ بات ہے؟ لوگوں کو شاید جو ہے ہماری بڑا انفارچونیٹ ہے پاکستان جیسے سوسائٹیز میں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک کزن آگے جا رہا ہوتا ہے تو یا اسی کی امی کہہ لو یا آپ ہی کی امی کہہ لو, کہہ رہے دیکھو وہ فلانا منڈا کتنے پہنچ گیا, دیکھو تم سارا دن گھر میں ہی ہوتے ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کمپیریزن والی چیز ہم میں ہے نا, یہ ایک ڈیپ روٹڈ چیز ہے. اٹس ناٹ لائک, پھر آپ جب اسکول میں بھی جاتے ہو, جب کالج میں بھی جاتے ہو تو کمپیریزن ہو رہے ہوتے ہیں, وہ اس کو وہ فرسٹ پوزیشن لے کے آ گئے, اور آپ کے ابا جان کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تمہاری فیسیں بھرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اور جو ہے تم کسی چیز تک نہیں پہنچ پا رہے ہو. تو اٹس موسٹ لائک اے سوسائٹل تھنگ, جو کہ مجھے لگتا ہے پاکستان جیسی سوسائٹی میں نا ہمیں بچپن سے ہی فیس کرنی پڑتی ہیں. اور جو لوگ اور جن کے پیرنٹس واقعی میں ان کے بچوں کی اپنی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے نا ان کو پروموٹ کرتے ہیں, انکریج کرتے ہیں کہ بیٹا تم صحیح ٹریک پر ہو, آپ کو ڈاکٹر نہیں بننا. اگر آپ کے سب دوستوں کے, آپ کے سب رشتہ داروں کے بچے ڈاکٹر انجینئر بن رہے ہیں, لیکن آپ کے بچے میں ایک آرٹسٹ بننے کا مادہ ہے, صحیح ہے, آپ اپنے بچوں کو یہ مت کہو یار کہ دیکھو کیا آرٹسٹ کیا ہوتا ہے, کل تم پینٹنگ کرو گے, کیا تم جو ہے وہ اسکرپچرز بناؤ گے. فیملی سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے اس کے اندر. مجھے الحمدللہ ملی, فیملی سپورٹ ملی اس معاملے میں کہ مجھے کہیں پہ مجھے خود ہی میرے والد صاحب نے چائنا بھیج دیا اکیلے جاؤ. میں ڈرا ہوا تھا, میں نے کہا یار اکیلے کیا کروں گا میں جا کے. پہلے تو وہ مجھے ساتھ لے کے گئے تھے, لیکن اگلی بار انہوں نے کہا جاؤ بٹ سیکھو گے. بٹ یہ لوگ نہیں کرتے اس طرح سے. اپنے بچوں پہ ٹرسٹ کرنا سیکھو. ان کو اگر کچھ چیز میں نظر آ رہا ہے نا, اور زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, فیل ہو جائے گا تھوڑا سا, تو کیا ہوا, اسے خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میں نے بیڈ ڈیسیژن لیا تھا, واپس آ جائے گا. بٹ زبردستی نا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ساتھ بھائی کہ مجھے لگتا ہے نا کہ ود آل دا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ, دا انٹرنیٹ, دا سوشل میڈیا جو کہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے, رائٹ, اینڈ دا اماؤنٹ آف انفارمیشن آؤٹ دیئر آن دا سوشل میڈیا, وہ یوٹیوب, فیس بک, کہیں پر بھی ہو نا, تو اگر اس کی گرومنگ بھی نہیں ہوئی نا, اور وہ سم ہاؤ خود تنگ آ گیا ہوا ہے کہ اس کو سپورٹ نہیں ملی یا اس کو گائیڈ صحیح نہیں کیا گیا نا, تو میرے خیال میں آج کل کے دور میں اگر انٹرنیٹ کا برا استعمال بھی ہے تو اس کا ایک بہت اچھا استعمال بھی ہے. اور میرے خیال میں آپ کو آج کل کے ٹیکنالوجیکل ایڈوانس دور ہی آپ کا مینٹور ہے. آپ کو اگر مارکیٹنگ سیکھنی ہے تو دنیا کے تمام زبردست جینیسز آپ کو انٹرنیٹ پہ ملیں گے. اگر آپ کو سوشلسٹ دنیا کے دیکھنے ہیں جو کہ دنیا میں انوائرمنٹ پر کام کریں, سوشل ایشوز پہ کام کر رہے ہیں, باقاعدہ آپ کو سوشل میڈیا پر ملیں گے, ان کے لیکچرز ملیں گے. اگر آپ کو مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے اور ورک ٹورڈز دا بیٹرمنٹ آف دا فیوچر یا امپیکٹ کریٹ کرنا ہے سوسائٹی کے لیے, تو میرے خیال میں
آپ کو یہ انٹرنیٹ پہ مل جائیں گے کافی آسانی کے ساتھ. دا تھنگ از کہ اگر آپ کو یہ چیزیں بچپن میں نہیں ملی اور ابھی اگر آپ 25 سال کے بھی ہو تو میرے خیال میں آپ اپنی عادات کو, اپنے مائنڈ سیٹ کو زندگی کے کسی عمر میں بھی چینج کر سکتے ہو. یہ کوئی آپ کا وہ نہیں ہے کہ آپ کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا. اگر آپ کو فیملی پریشر میں آتے ہوئے بھی بن گئے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو 25 سال کے بعد اگر آپ کو انجینئرنگ یا ڈاکٹر میں مزہ نہیں آ رہا تو آپ فیلڈ چینج نہیں کر. باقاعدہ لوگ باہر کی دنیا میں انجینئرنگ کرتے ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, وہ میڈیسن میں گھس جاتے ہیں, میڈیسن کی ہوتی ہے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, وہ ٹیک میں چلے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر تو آپ کے ساتھ ینگ ایج میں کچھ آپ کو سپورٹ بھی نہیں ملی, بٹ اسٹل اٹس یور رسپانسبلٹی بیسڈ آن دا ٹائپ آف پرسن یو آر کہ یو کین چینج یور سیلف اینی ٹائم, رائٹ. یو کین میٹ پیپل. اب دیکھو نا, اب اگر مجھے کتاب پڑھنے کا شوق نہیں ہو, لیکن کتاب کتنی بہترین چیز ہے, کہ کتاب کو کوئی متبادل ہے, کوئی بھی متبادل نہیں ہے. بٹ اگر مجھے کتاب پڑھنے میں سمجھ نہیں آتی تو آئی ڈسکور تھرو دس پوڈ کاسٹ میٹنگ امیزنگ پیپل لائک یور سیلف کہ میں ان سے مختلف انڈسٹریز کے بارے میں بیٹھ کر بات کروں, ان سے ڈسکشن کروں. اگر میرا کوئی سوال آپ چاہتے تو یہاں پر روسٹنگ بھی کر سکتے تھے, جو آج کل ایک ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے, جسے بیسکلی ہراسمنٹ کہا جاتا ہے, بلنگ کہا جاتا ہے, لیکن اس کو روسٹنگ کے نام کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بڑا پازیٹیولی آپ دیکھا کہ جو روسٹنگ کرتے ہیں ان کے فین فالوئنگ کتنی بڑی ہوتی ہے. ایک پازیٹیوٹی آپ لوگ پھیلا رہے ہیں, لیکن کتنے لوگ جو ہے اس چیز کو فالو کرتے ہیں؟ کیا کبھی نوٹس کیے بیٹھ کے کہ آپ کے سامنے روز کوئی موٹیویشنل کوٹ, کبھی قاسم علی شاہ صاحب بات کر رہے ہیں, کبھی کوئی وویک بندرا کی بات ہو گئی, کبھی اس طرح ہو گئی, آپ نے دیکھا واہ کیا بات کی ہے, شیئر. کیا زندگی میں امپلیمنٹ کی ہیں آپ نے وہ چیزیں؟ کتنے لوگ کرتے ہیں؟ شیئر کرتے ہیں, امپلیمنٹ نہیں کرتے. زندگی کے اندر عمل میں لے کے آؤ نا ان چیزوں کو. خالی یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے ٹیکنالوجی کا کام صرف رہ گیا ہوا ہے 5 سیکنڈ کا, آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ نے دیکھا, واو, اپریشیٹ کیا. آدھی سے زیادہ عوام ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ ڈانس دیکھ رہی ہوتی ہے, یا یہ دیکھ رہی ہوتی ہے ایکٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. اس سے آپ کیا سیکھ رہے ہو؟ آپ کے تو کوئی زندگی کے اندر کوئی پروڈکٹیو کام تو کوئی نہیں ہو رہا. انٹرٹینمنٹ کے طور پہ آپ یوز کر رہے ہیں. ہر بندہ اس وقت سمجھ رہا ہے کہ اسٹریس ریلیور ہے بھائی یہ چیز, ٹھیک ہے. آگے بڑھنے کی جن میں جستجو ہے وہ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں کام کو. آپ نے کیا, میں نے کیا, آپ بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, نئی انفارمیشن لوگوں تک, دنیا تک پہنچا رہے ہیں, پازیٹیو کانٹینٹ لے کے آ رہے ہیں کہ یار اٹ ول میک اے ڈفرینس. بہت سے ایسے یوٹیوبرز بھی ہیں, پوڈ کاسٹ اور بھی ہیں, بہت اچھی بھی کر رہے ہیں, لیکن دیر از اے ڈفرینس ان آڈینس کہ آڈینس کس طرف رجحان ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا غلط کاموں میں لوگوں کا بہت مزہ آتا ہے. وہ آج کل ایک نیا, کوئی میں نام نہیں لوں گا, کوئی یوٹیوب کے اوپر نیا بندہ ہے, کوئی بزنس موٹیویشنل دیتا ہے, تو وہ گالیوں سے اسٹارٹ کرتا ہے اور پھر وہ سمجھ تو آپ گئے, پھر وہ آگے سے وہ گالیوں سے, اچھا نیچے کامنٹ میں وی نیڈ اے ٹیچر لائک دس, لوگ یہ لکھ رہے ہیں وی آلویز وانٹیڈ اے ٹیچر لائک دس. یار کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ہو گیا ہوا, گر گیا ہوا ہے. آن دا ادر ہینڈ میں ابھی کیا دیکھ رہا تھا, کل پرسوں کی ایک پوسٹ آئی ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ. کیا ہوتا ہے, او جی میں نے میک ڈونلڈ سے میک فلری لی, اس کا ڈھکن گر گیا, واٹ از دس بیہیویئر میک ڈونلڈس. یعنی کہ آگے سے یار ہم نے جب پڑھا تھا, کیا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کبھی بھی کمپلین کرتے ہوئے جو ہے وہ پبلکلی جاؤ اور لکھو پیتھیٹک, ہارڈ ارنڈ منی ہمارا ضائع ہو گیا, اور ساتھ میں جی پیتھیٹک سروس, ایکسٹریملی ڈس اپوائنٹڈ, ورسٹ کسٹمر بیہیویئر, پیتھیٹک, یعنی اس طرح کے ورڈز استعمال کر کے نا ہائپ کریٹ کر کے. میں نے کہا یار ایک ڈھکن ہی تو کھلا تھا اس کا, ایک آئس کریم کا. اب وہ کہتے ہیں نا فیس یور پرابلمس, ڈونٹ فیس بک دیم. ہر چیز کو فیس بک پہ اٹھا کے لگا دینے سے کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں کہ لوگوں کا نا ٹرسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. ای کامرس فراڈ ہے, سوشل میڈیا پہ یہ جتنی بھی آن لائن سیلنگ ہے یہ تو فراڈ ہوتا ہے جی. ہر بندے نے نا مائنڈ میں جب یہ سیڈ کریں گے نا تو 5 سال بعد ہر بندہ اسے فراڈ سمجھے گا. انڈیا میں کیوں نہیں ہو رہا ایسے؟ اسنیپ ڈیل ہے وہاں پہ, وہ اسنیپ ڈیل ہے, فلپ کارٹ ہے, اتنی بڑی بڑی, میں میرے کیونکہ کافی دوست ہیں انڈیا میں, وہ اس طرح سے کہ جب چائنا جاتے ہیں نا تو وہ آٹو موبائل سیکٹر کے سارے لوگوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے, تو اکثر ان سے وہ بات چیت ہو تو وہ بتاتے ہیں کہ یار یہاں پر تو
ایسے سپورٹ کرتے ہیں نا یہاں پر اس طرح, اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہماری چلتی کہ لیگ پولنگ, ٹانگ کھینچنا وغیرہ. لوگ پڑھے لکھے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یار اگر چیز غلط آئی ہے کمپلین کرو, کمپلین نہیں سنی جاتی تو جاؤ پھر کورٹ چلے جاؤ, ٹھیک ہے. یہاں پر نا کچھ بھی ایک زپ بھی بندہ بند کر رہا ہے نا جیکٹ کی, تو اگر وہ اڑ گئی ہے تو وہ بھی پکچر کھینچ کے لگا دینی ہے کہ یار یہ دیکھو. یہ آپ سوشل میڈیا کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. لوگ پھر کھولیں گے, پازیٹیوٹی نہیں گراسپ کریں گے, صرف نیگیٹو ہی. وہ دیکھ کے وہ کہے گا واہ بڑے لائک ہیں یار اس کو, میں بھی لگاؤں گا کل کچھ ایسا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جہاں پر پاکستان میں اتنے زبردست انسپریشنل اسپیکرز, قاسم علی شاہ صاحب نے آپ نے نام لیا, ہی از اے گریٹ امیزنگ پرسن. میری اس دن ان سے بات ہوئی, وہ انشاءاللہ پوڈ کاسٹ پہ بھی آئیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جہاں پر قاسم علی شاہ صاحب یا آزاد چائے والا صاحب جو ہیں, جو کہ اتنی انسپریشنل ویڈیوز بناتے ہیں اور اتنی ہوپ اور اتنی پازیٹیوٹی ڈیلیور کرتے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑا سا بیلنس آنا چاہیے کہ جہاں پر آپ نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ وہ تھوڑا نیگیٹو طریقوں سے, تھوڑا گالی دے کر جو ہے, یا تھوڑا سا آپ کو ڈی موٹیویٹ تو نہیں کہوں گا, بٹ تھوڑے سے جو ہیں وہ جو الفاظ کا چناؤ ہے اس کا, وہ تھوڑا سا ڈیگریڈ کرتا ہے. شاید وہ جان کے نہ کرتا ہو, وہ اس کو تھوڑی سی ویورشپ زیادہ مل گئی ہے اور اسے لگا ہے عوام پسند کر رہی ہے. مجھے عوام پسند بھی کر رہی ہے, بٹ ٹو ہیو اے بیلنس, آپ کو نہیں لگتا کہ جہاں پر اتنے زبردست پازیٹیو لوگ ہیں سوسائٹی کے اور پازیٹیوٹی بہت بڑھ گئی ہے, لیکن لوگ پھر بھی عمل نہیں کرے, تو تھوڑا سا نیگیٹو بھی ہونے چاہیے, لیکن نیگیٹو ناٹ ان دیٹ سینس کہ ان کو کمپلیٹلی ڈی موٹیویٹ کر لیں, بٹ ان کو موٹیویٹ کریں تھوڑے سے نیگیٹیولی ان کو وہ کریں, کرٹیسائز بھی کریں, گالم گلوچ, خیر کسی کو لیکن کلچر بنایا جا رہا ہے نا, کلچر بنایا جا رہا ہے. بٹ آئی ڈونٹ سی انڈیا کی آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر اب روٹین میں بھی لوگ وہ بات جب کر رہے ہیں ابے سالے اس طرح کر کے بات کرتے ہیں, وہ کلچر بن گیا نا بیسیکلی. بات فلموں سے شروع ہوا تھا, وہ آہستہ آہستہ زبان کے اوپر آ گیا. آج آپ جب گالیاں وغیرہ دیں گے تو وہ آہستہ آہستہ زبان پہ آ جائے گا, گھر کا ایک ماحول بن جائے گا سب کا. یہ تو چلتا ہے بھائی. اینڈ ڈو یو فیل لائک کہ یہ سوسائٹی کے لیے ایک بہت خراب چیز ہے؟ آف کورس. خان صاحب کی آپ اپنے بچوں کے آگے نہیں دے سکتے, ایسی چیزیں بول سکتے, آپ اپنے دوستوں میں دیتے ہو, لیکن فیملی میں آج سے اگر ہم 10-15 سال کی پہلی پالیٹکس دیکھیں تو آپ نے ڈاکو, چور اور اس طرح کے الفاظ بھی نہیں سنے ہوں گے, لیکن آج کل کی پالیٹکس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی عام ہے اور عوام الناس میں بڑا مشہور ہے کہ فلانا چور ہے, ڈاکو ہے, یا وہ جو ہے کمیشنی ہے, یا 20% ہے, یا یہ سارے چور ہیں, یہ لوٹ رہے ہیں. خان صاحب ایسے کبھی کرتے نہیں تھے, لیکن اب عوام پسند کر رہی ہے نا, عوام پسند کر رہی ہے, تالیاں مچا رہی ہے. یہ دیکھیں ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں, عوام کو تو نہیں پتا تھا نا, انہوں نے شروع کیا, انہوں نے رسپانس دیکھا. اگر سٹارٹ میں ان کو جو تھوڑا سا بیک لیش آنا تھا اگر آ جاتا عوام کی طرف تو شاید وہ دوبارہ نہ کرتے, لیکن عوام بھی تو ہماری جو ہے وہ اتنی انٹلیکچوئل تو نہیں ہے. لیکن دیکھیں عوام کو انہوں نے یہ بھی تو بتایا نا کہ دیکھو چور کی عزت نہیں ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس سے یہ لیپ ٹاپ چوری کر کے اگر کوئی لے کے چلا گیا تو آپ اسے بلا کے یہ نہیں کہیں گے جناب آپ سے گزارش ہے میرا لیپ ٹاپ واپس کر دیں. آپ کہیں گے چور واپس کر میرا. بٹ دین خان صاحب ڈونٹ ہیو لائک پروفس فار آل آف دا کیسز. جو کیسز تھے ان میں بھی تو کافی جو تھے وہ ثابت نہیں ہو پائے. I'm not going into the details کہ وہ واقعی میں ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہوئی نہیں ہوئی, کون اس میں انوالو تھا دین نہیں تھا. میں بڑا نان پولیٹیکل پرسن, میں فین ضرور ہوں خان صاحب کا, لیکن واقعی میرے سے کبھی بھی پولیٹیکل پہ بات ہے کہ جگہ میں کیونکہ اس سے بڑا سائڈ پہ رہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مجھے ڈائیورٹ کر سکتی ہے. کسی دوسرے بندے کے پاس آپ بیٹھیں گے ان کے پاس باتیں یہ ہوتی ہیں, مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مجھے فائدہ اس سے ہوتا ہے جس سے مجھے کچھ لرن کرنے کو مل رہا ہوتا ہے, سیکھنے کو ہوتا ہے. جہاں تک سوال ہے کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کلچر جو ڈیولپ ہو رہا ہے بدتمیزی کرنے کا, میں اس کے اگینسٹ ہوں. آپ نے مثال جو دی ہے نا کہ قاسم علی شاہ صاحب کی, وہ جو باتیں کرتے ہیں جہاں بھی باتیں کرتے ہیں دیکھیں ان کو بہت اچھی نظر سے بھی دیکھا جاتا ہے. ان کے بارے میں کوئی آپ کو خلاف ان کے بندہ کوئی نہیں ملے گا, ہر بندہ ان کی عزت بھی کرتا ہے. یار کام بھی تو وہی ایسا کرنا چاہیے نا جیسے سکندر کو یاد رکھا جاتا ہے. بات ہے خالی ہاتھ جانا ہے, خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ جانا ہے. اس کے درمیان میں آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ کو یاد رکھا جائے. وہ قاسم علی صاحب کو بھی یاد رکھا جائے گا, ٹھیک ہے, اور جتنے لوگ یہاں انسپریشنل لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی یاد رکھا جائے گا. جو
گالم گلوچ والے ہیں ان کو یاد نہیں رکھا جائے گا. یہ کلچر ہے. اچھا مزے کی بات یہ انور مقصود صاحب اگر آپ جانتے ہیں ان دن میں ان کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا بڑا وائرل ہوا تھا. تو ایک صاحبہ ان کا شاید انٹرویو کر رہی تھی. انہوں نے ان سے پوچھا کہ سر آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو کن الفاظ میں یاد کیا جائے نا. تو انور مقصود صاحب کا بڑا بہترین جواب تھا, یاد تو برے لوگوں کو کیا جاتا ہے. نہ تو میں نے کوئی ڈاکہ مارا ہے, نہ تو میں نے کوئی چوری کی ہے, نہ کسی کی حق تلفی کی ہے, تو مجھے لوگ کیوں یاد کریں گے. ہی از بینگ ماڈسٹ. ہاں ہی از بینگ ماڈسٹ. بٹ آپ جو ہیں اگر ہٹلر کو آپ برے کاموں کی وجہ سے جانتے ہیں تو آن دا ادر ہینڈ شاید محمد علی جو کہ باکسر تھے ان کو آپ اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں. مارک لوتھر کنگ جو ہے آپ ان کو ایک پازیٹیو چیز کی وجہ سے, یا جو بلیک پیپل کی جو فریڈم کی موومنٹ تھی اس وجہ سے یاد رکھتے ہیں. تو میرے خیال میں اٹس اے ویری سبجیکٹیو تھنگ کہ آپ کو کس وجہ سے یاد رکھا جائے یا یاد نہ رکھا جائے. لیکن جنہوں نے اچھے کام, عبدالستار صاحب کو ہی دیکھ لیں, ایدی صاحب بہترین. دیکھیں یاد صرف ان کو رکھا جاتا ہے سوسائٹی میں جنہوں نے کبھی کوئی پازیٹیو چینج لے کے آئے ہوں. نیگیٹو بھی ایز ویل. آپ ہٹلر کو دیکھ لیں, ابھی تک یاد ہے تاریخ کی, صحیح ہے, برے الفاظ سے یا بری وجہ سے کہ اس نے جو یہودیوں کے خلاف کہا کہ سب یہودیوں سے یورپ سے ان کو ختم کر دو. کسی کو جان سے مارنا آئی تھنک وہ کسی کا رائٹ نہیں بنتا کہ آپ کسی کی ذات کو جانی نقصان پہنچا, لیٹ الون مالی بھی, رائٹ. تو میرے خیال میں لیکن لوگ یاد رکھتے ہیں, ابھی بھی اس کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ کس قسم کا ظالم جو تھا, وہ ڈکٹیٹر تھا, بادشاہ تھا جرمنی کا. یہ ایک الگ ڈسکشن ہے کہ تاریخ یاد رکھتی ہے اچھے لوگوں کو بھی اور بری لوگوں کی بھی. اور جہاں تک ہماری بات ہو رہی تھی کہ اچھے لوگ بھی ہمارے سوسائٹی میں جو کہ امپیکٹ کریٹ کریں. لیٹس سی کہ جو کہ دوسرے انداز سے ڈفرینس کریٹ کر رہے ہیں ان کا ڈفرینس کس حد تک کریٹ ہوتا ہے. ٹائم ول ٹیل. آئی ایم ناٹ پرٹیکولرلی ایگرینگ ود اینی سائڈ. ڈیفینیٹلی جو کہ ہمارے سوسائٹی میں پازیٹیو کام کر رہے ہیں, آئی ایم لائک 100% آن دا سیم پیج, 110%, بلکہ جو کہ امپیکٹ انہوں نے کریٹ کیا ہے, جو کہ ان کی ایک محنت ہے پچھلے 5-10 سالوں سے, اور کتنے لوگوں کو انہوں نے ایک بہترین راستے پر ڈالا, ایک گائیڈنس دیا اور بہت سارے لوگوں کی زندگی بدلی ہے. دیٹ از لائک اپریشیٹیو. لیٹس سی کہ جو آج کل کا نیا ٹرینڈ ہے, جو کہ ہماری جین زی ہے اور جو ہمارے نئے یوتھ ہیں اور جن کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ دوسرے قسم کے موٹیویشنل اسپیکر ہیں یا کورس کریٹرز ہیں, لیٹس سی ان کا بھی رسپانس دیکھتے ہیں آنے والے چند سالوں میں کہ لوگ ان کو کن ناموں سے یاد کرے گی. لیٹس لیو دیٹ اپ ٹو دا پیپل. اور ہمارے خیال میں کتنے ٹائم کا ہو گیا ہے؟ لیٹس 1 hour and 46. لیٹس ریپ دس اپ. اس سے پہلے کہ لوگ سمجھے کہ یہ کوئی مووی تھی یا وہ تھا اور وہ دیکھے نہیں, انشاءاللہ وین وی ول میٹ سم ٹائم اگین ان فیوچر, اور بیٹھیں گے, گپ شپ لگائیں گے. دیر از سو مچ ٹو ٹاک اباؤٹ لائک لائف, بزنس اینڈ واٹ ناٹ. تھینک یو ویری مچ ونس اگین فار کمنگ آپ آئے, تھینک یو سو مچ, اور ہمیں اتنا ٹائم دیا. اور اچھا تھوڑا سا اف پیپل وانٹ ٹو نو ویئر دے کین فائنڈ یو, اور جو آپ کی ویب سائٹ ہے, جسٹ لیٹ آور آڈینس نو کہ وہ ساری چیزیں آپ جہاں پر ایکٹیو ہیں وہ ہم سوشلز اگر آپ کے ہوں, یوٹیوب ہو, فیس بک ہو, تو وہ ہمیں ذرا بتا دیں تاکہ ہم اس کو لنک کر لیں ڈسکرپشن میں, تاکہ جو ہماری آڈینس آپ کو مزید دیکھنا چاہتی ہے یا آپ کی پروڈکٹس کو, ویئر دے کین فائنڈ یو. فرسٹ آف آل تو ہماری ہیلپ لائن ہے جو کہ ویب سائٹ segalmotors.pk پہ بھی ہے. وہاں پر ہر چیز پروڈکٹ ہماری پورٹ فولیو, وہاں سے سب ای کامرس کے اوپر پرچیزنگ کر سکتے ہیں. ان کیس یو نیڈ اینی انفارمیشن ریگارڈنگ دا پروڈکٹ تو وہ آپ کال تو کر ہی سکتے ہیں ہیلپ لائن پہ, ٹیم پیچھے بیٹھی ہوئی ہے. اف یو وانٹ ٹو گیٹ ان ٹچ ود می تو آپ انسٹاگرام آپ میرا شیئر کر سکتے ہیں ساتھ میں, ساتھ سیگل. یہ ساری چیزیں میں ڈسکرپشن میں لنک اپ کر دوں گا. اینڈ اف یو فائنڈ ویلیو آؤٹ آف دیٹ تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. اور اگر آپ کا کوئی فیڈ بیک ہو, خواہ پازیٹیو ہو, خواہ کرٹیکل ہو, خواہ نیگیٹو ہو, جس قسم کا بھی ہو, تو ہمیں ڈسکرپشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ, اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ون. اللہ حافظ.